اشمل ایسا مت کرو، تم جانتی ہو وہ اسے تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ سب کر کے تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ سدرا کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اسما بیگم بھی اسے کئی بار منع کر چکی تھی لیکن وہ کسی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ سلمان صاحب کو بہت مشکل سے منع کر وہ پہلے ہی اجازت لے چکی تھی۔ سدرا تم کیا چاہتی ہو؟ میں اس شخص کے ساتھ خاموشی سے رخصت ہو جاؤں؟ اشمل کا آخرکار اپنی خاموشی توڑتی چلا کر بولی۔ لیکن اشمل تم کب تک اسے ایسے ہی چھپ کے رہو گی؟ یوں فرار بھی تو اس مسئلے کا حل نہیں۔ سدرا اس کا ہاتھ پکڑتی نرمی سے بولی، اس سے دور رہنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی، اور جہاں میں جا رہی ہوں وہ شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اشمل اب بیگ کی زیب بند کر کے بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے اس گھر کے ارد گرد اپنے آدمی نہیں پھیلا رکھے؟ جب وہ اتنے آرام سے حیدرآباد پہنچ سکتا ہے تو اس گاؤں تک پہنچنے میں اسے کیا مشکل ہوگا، اب جبکہ تم اس کے نکاح میں بھی ہو۔ سدرا پلیز، میں پہلے ہی بہت ٹینس ہوں، تم بس دعا کرو میں آسانی سے یہاں سے نکل جاؤں اور اس کی شکل دوبارہ مجھے نہ دیکھنی پڑے۔ اشمل بلیک چادر اڑتے بولی، اس کا ارادہ ابھی رات کو ہی نکلنے کا تھا۔ کل سے مسلسل کی جانے والی اس کی کوششوں سے ایک فرینڈ کے تھرو کسی گاؤں کے ہاسپٹل میں اس کی جاب ہو گئی تھی، اسے وہ آج وہاں کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ سلمان صاحب نے اس کے جانے کا بندوبست کروا دیا تھا۔ ویسے ہی اشمل سے بہت شرمندہ تھے کہ اس کا نکاح نہ رکوا پائے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہی بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ ان کا سب سے اچھا دوست احمد بھی انہیں اور اشمل کو ہی قصوروار ٹھہرا کر جا چکا تھا۔ سلمان صاحب، آپ اپنے بارے میں تو سب کچھ برداشت کر گئے، لیکن اپنی بیٹی کے کردار پر کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے، اور کافی تلخ کلامی کے بعد سلمان صاحب نے ان سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ اشمل سب سے ملتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے سدرا سے وعدہ لیا کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھے گی اور روز سلمان صاحب کا چیک اپ کرنے آئے گی، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ سدرا نے وعدہ لیا اور پھر وہ ان کی بھرپور یقین دہانی بھی کروائی۔ اشمل کو احان سے پہلے سے زیادہ کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس طرح اپنوں کو چھوڑ کر اپنے ہی گھر سے یوں چھپ کر رات کو کے اندھیرے میں اسے نکلنا پڑا تھا۔ 5 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچی تھی جہاں وہ واحد ڈاکٹر اور نرس کو شاید اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ پہلے سے اس کے انتظار میں موجود تھی۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ زیادہ بڑی تو نہیں، لیکن کافی خوبصورت تھی۔ اشمل کو لوگ بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کی رہائش ہاسپٹل کی پچھلی طرف تھی۔ اشمل کو بھی وہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ نرس اس گاؤں کی رہائشی تھی، لیکن ڈاکٹر زیبا کی تنہائی کی وجہ سے اس کے پاس رہتی تھی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کر کے اشمل اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں، لیکن ایک انسان کے آرام سے رہنے کے لیے کافی تھا۔ پچھلی 3 راتوں سے نہ سونے اور مسلسل ذہنی تناؤ کی وجہ سے اشمل کو اس وقت اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر والوں کی وجہ سے وہ ابھی کافی فکر مند تھی، کہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اس شخص کی کسی بات کی بھی امید اس سے کی جا سکتی تھی۔ اسے ایسے تو نیند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے پرس سے سلیپنگ پلز نکال کر پانی سے انہیں اندر نکلا تھا اور کمبل خود پر اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اشمل ڈاکٹر زیبا کے آفس میں داخل ہوتے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی رہی پہلی رات؟ آپ کی یہاں نیند تو ٹھیک آئی آپ کو؟ ڈاکٹر زیبا نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کو پاس آتے بولا تھا۔ جی صحیح رہی، آپ سب پلیز مجھے میرا آفس دکھا دیں۔ اشمل اس مختصر سا جواب دیتے بولی تھی، اوکے آئیں میرے ساتھ، میں نے بطول سے کہہ کر کل ہی آپ کا آفس سیٹ کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر زیبا کے ساتھ وہ آفس سے نکلتے بولی، یہ رہا آپ کا آفس، اگر مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ڈاکٹر زیبا کے کہنے پر اشمل اس بات میں سر ہلا کر اسے شکریہ کہتے اپنے آفس کے اندر آ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگوں کو میں نے وہاں اپنی نیندیں پورے کرنے کے لیے بٹھایا تھا۔ جاؤ اور ڈھونڈو اسے، جلد سے جلد اس کا پتہ لگنا چاہیے مجھے، ورنہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا میری بات۔ احان اپنے آدمی کی بات سنتا بیڈ سے اٹھا، اس پر دم چلاتے ہوئے بولا تھا، جی سر ہم پتہ لگاتے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم دیں۔ احان نے فون بند کرتے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اشمل، احان میں جتنا تم سے نرمی سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں، تم ہر بار کچھ ایسی حرکت کر کے میرے اندر کے وحشی انسان کو جگا دیتی ہو۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے خود کو باز رکھتا ہوں، لیکن اس بار تم نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا تو ہر حال تمہیں بھگتنی پڑے گی۔
आहान मुठ्ठियां भींचता गुस्से के आलम में बोला था। उसने पास पड़ा सिगरेट सुलगाते ही उसे एक कश लिया था, जबकि एक बार फिर उसका फ़ोन बजा था। घर का नंबर देखे उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। भैया, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। इतनी बड़ी न्यूज़ आपने अभी तक मुझे नहीं बताई। पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो चुका है, लेकिन आपने हमें अपनी शादी में इन्वाइट तो करना दूर ये भी नहीं बताना समझा। हफ्सा ने उसकी कॉल अटेंड करते बगैर उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपनी बात शुरू की थी। घर वालों को भला कौन इन्वाइट करता है अपनी घर की शादी में, और बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं बता नहीं पाया कि मैंने गलत किया। अपनी गलती मैं तस्लीम करता हूँ, और आप इसके बदले में जो मुझे सज़ा देना चाहें मुझे कबूल है। आहा ने अपना ख़राब मूड को बहाल करती नरमी से उसकी बात का जवाब दिया। ओके, तो आपकी सज़ा ये है कि अभी के अभी आप मुझे मेरी भाभी की पिक्चर सेंड करें। मुझे देखना है, उन्हें वेट मुझसे नहीं हो रहा। इश्माइल के ज़िक्र पर आहान के तासरात एक बार सख्त हुए थे। भैया बोले ना, आप खामोश क्यों हो गए? उसकी खामोशी पर हफ्सा एक बार फिर बोली थी। ओके, भेज रहा हूँ। आहान ने गैलरी से इश्माइल की निकाह वाली पिक्चर निकालकर उसे सेंड की थी और मोबाइल वहीं फेंकते फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ भर गया था। 2 दिन गुजर चुके थे उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक इश्माइल का कुछ नहीं पता चला था। उसके घर वालों का भी यही कहना था कि वो कुछ नहीं जानते वो कहाँ गई है। आहान रज़ा मीर अच्छे से जानता था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो अब इनको मज़ीद टॉर्चर करने का इरादा नहीं रखता था। उसका प्रॉब्लम सिर्फ इश्माइल था, तो इन सब की सज़ा उन्हें क्यों मिले? वो गाड़ी की पिछली सीट पर हाथ में सिगरेट लिए बैठा था। वो 2 दिनों से ना जाने कितने सिगरेट फूंक चुका था। इस वक्त भी गाड़ी में धुआं फैला रहा था। जब मोबाइल की आवाज़ पर उस तरफ मुतवज्जो हुआ, दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे पर जला देने वाली मुस्कुराहट बिखरी थी। कुछ देर उसकी बात सुनकर आहा ने फ़ोन रखते ड्राइवर को गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ने की हदायत दी थी। तुम्हारी मुझसे फ़रार होने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब तुम्हें मुझसे आज़ादी किसी सूरत नहीं मिल सकती। तैयार हो जाओ मेरे अंदर लगी उस आग को बुझाने के लिए जो तुम्हारी अपनी ही लगाई गई है। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए वो उससे मुखातिब था। इश्माइल को आज तीसरा दिन था यहाँ आए। उसका ज़्यादा वक्त यहाँ फारिग हुए गुजरता था, क्योंकि बहुत कम मरीज़ ही हॉस्पिटल आते थे। इसके घर वालों से 1-2 बार बात हुई थी। उस वक्त वो अभी बैठी हुई थी, किसी सोच में थी, जब कोई धाड़ से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। आने वाले शख्स को देखकर इश्माइल एक पल के लिए अपनी जगह पर साकित हुई थी। तुम यहाँ हो? इश्माइल हैरत से सामने खड़े आहान नज़ामी की तरफ देख के बोली, जब वो कहर बरसाती नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या कहने आपके डॉक्टर साहिबा? मुझसे छुपने के लिए मेरी ही गांव में, मेरे ही हॉस्पिटल में पनाह लिए बैठी हैं। अमेजिंग। आहान उसके करीब आ चुका था। उनके दरमियान अब सिर्फ एक टेबल का फासला रह गया था। क्या मतलब? इश्माइल अपनी घबराहट पर काबू पाते बोली थी। सब मतलब अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें। आहान जाहराना अंदाज में उसका बाजू पकड़ के अपने साथ ले जाते बाहर की तरफ बढ़ा था। इश्माइल मुसलसल उसे अपना बाजू छोड़ने की नाकाम कोशिश करी थी। बाहर खड़ी बतूल ने भी हैरत से ये मंजर देखा था। आहान के खास आदमी जमाल की बीवी कल ही इश्माइल के पास अपना चेकअप करवाने आई थी, और इश्माइल के अच्छे रवैये और इखलाक से बहुत मुतासिर हुई थी, और अपने शोहर से बात करते सरसरी सा गांव में आने वाली नई डॉक्टर का बताया था। जब जमाल इश्माइल का नाम सुनकर चौंका था, और मज़ीद तहकीक करने से पता चला था कि यही वही डॉक्टर इश्माइल है जिसको वो लोग पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। आहा ने इसके रूम में लाकर बेड पर फेंका था और दरवाज़ा लॉक करके इसकी तरफ बढ़ा था। क्या बदतमीजी है ये, तुम पागल तो नहीं हो गए? इश्माइल बेड से उठी दूसरी तरफ बढ़ी थी, जब आहान सामने पड़ी टेबल को पाँव से ठोकर मारता उस तक पहुंचा था। टेबल पर पड़ी चीज़ें ज़ोरदार आवाज़ करती नीचे जा गिरी थी। मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें एक दफ़ा अपनी बीवी होने का एहसास तो दिलाना चाहता हूँ। अपने हक़ को तुम पर साबित करने की छोटी सी कोशिश करनी है। आहान ने उसे बाजू से जकड़ कर बेबस करते हुए अपने मुकाबिल किया और उसकी हैरान और खौफज़दा आंखों में अपनी आंखें घाटते बोला, तुम होश में तो हो? छोड़ो मुझे। इश्माइल उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते बोली। वो किसी सूरत में भी उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं तो होश में हूँ, लेकिन अब तुम्हारे होश ठिकाने लगाने वाला हूँ। आहान के एक झटके पर इश्माइल उछल कर बेड पर गिरी थी। आहान भी उसके साथ ही। इश्माइल उससे खुद को छुड़ाने की जबकि आहान मजीद उस पर तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा था और अपनी ताकत की वजह से चंद सेकंड ही में उसकी पर मुकम्मल हावी हो चुका था। इस हाथापाई की वजह से बेड साइड टेबल पर पड़ा लैंप और गुलदान ज़मीन बोस हुए थे। बाहर खड़ी बतूल दुम सादे अंदर होने वाली तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनती रही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि बाहर किसी और को बुलाने के लिए या अंदर जाकर उसे रोकने की, क्योंकि वो आहान रज़ा मीर के मामले में घुसकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती थी। आहान इश्माइल को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका था। इश्माइल मुकम्मल तौर पर उसकी तहवील में आने की वजह से
ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ مزید زبردستی نہیں کر سکتے، اشمل اس کے حصار میں تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے ہر طرح کی زبردستی کا مکمل حق ہے سویٹ ہارٹ۔ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کے دھکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہی اشمل نے اسے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، جو تم کہو گے میں کروں گی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اشمل اس کے آگے التجائی انداز میں کہتی سکتے ہوئے بولی تھی۔ آنسو پورا چہرہ بھگو چکے تھے، وہ بے بس اور کے احساس سے رسک رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پر جو کہ احاطہ نمی کے احساس پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کی یہی ضد اور اکڑ رہی تو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس طرح بے بس کر کے دل کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیشہ یہ آنسو دیکھ کر وہ کیوں پگھل جاتا ہے؟ احان اسے اپنے حساکیے سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ رخ موڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا چاہنے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پایا۔ اشمل اپنے بکھرے حواسوں کو بحال کرتے سیدھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی اگلی بات سن کر اشمل کی سانسیں اٹکی تھیں۔ آج ہماری مہندی ہے اور کل رخصتی۔ تمہیں ابھی اسی وقت میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم خاموشی سے میرے ساتھ چل گی تو ٹھیک ہے، ورنہ دوبارہ تمہارے قریب آنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ مجھے یہ حق، میرا جائز حق وصول کرنے میں تم بھی نہیں روک سکتی۔ یہ بات میرے خیال سے میں تمہیں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں۔ اشمل کا دل چاہتا کہ اس شخص کا ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، لیکن باقی بہت سی باتوں کی طرح وہ یہ بھی بات سن کر سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی تھی۔ احان اشمل کو لے کر حویلی میں آ چکا تھا۔ احان نے حاجہ بیگم کو ساری بات بتا کر انہیں باقی خاندان والوں سے نبٹنے کا کہا تھا اور خود مدد سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حاجہ بیگم نے آج کے دن اشمل کے رہنے کا انتظام گیسٹ روم میں کیا تھا اور 3-4 ملازموں کو اس کی خادم مردارت کے لیے بھیج دیا، کیونکہ احان کا سختی سے آرڈر تھا کہ میری بیوی کو کس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اشمل نے وہاں سے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ احان سمیت اس کی پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کے احان کے موبائل پر اسما بیگم سے بات ہوئی تھی، کیونکہ اس کا موبائل احان کے قبضے میں تھا۔ اسما بیگم نے اسے چپ چاپ احان کی ہر بات ماننے کا حکم دیا تھا۔ وہ ان کی بات پر شوق میں آ گئی تھی، بجائے کہ اس کے ساتھ دینے کے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ ضرور اس بےہودہ شخص نے انہیں بلیک میل کیا ہوگا، ورنہ ماما ایسی کبھی نہیں کہتی۔ احان رضامیر بہت ہوگی تمہاری منمانیاں، بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، تو دیکھو میں اب تمہاری زندگی کیسے عذاب بناتی ہوں۔ جس طرح تم نے مجھے بے بس کیا ہے ویسے ہی تمہیں بھی اس حال تک پہنچاؤں گی۔ اشمل نے نفرت سے اس کے بارے میں سوچتے خود سے عہد کیا۔ جب وہ اس وقت دروازہ ہلکے سے نوک کرتے حفصہ نے اندر جھانکا تھا۔ بھابھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ حفصہ اشمل کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی، جب اشمل نے اس کے بھابھی کہنے پر غصے سے گھورا تھا، پر حفصہ کو پہلے کبھی کسی بات پر کی کبھی پرواہ ہوئی تھی جو اب ہوتی۔ اشمل کی گھوری کو نظر انداز کرتے بغیر وہ اس کی اجازت کا انتظار کرتے اندر آ گئی تھی۔ واہ بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ میں جانتی تھی میرے بھیا کی پسند اور شاندار اور لاجواب ہوگی، بالکل ان کی طرح۔ حفصہ اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر اپنی باتیں شروع کر چکی تھی۔ بھابھی آپ بول کیوں نہیں رہی؟ اور میں بھی کتنی پاک ہوں، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہیں، تھکی ہوں گی، آپ آرام کریں، میں شام کو آپ سے ملنے آتی ہوں۔ کافی نہ جانے کیا باتیں اچانک اس کی خاموشی کا احساس کرتے حفصہ اشمل کے بھجے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتی پیار سے اس کا گال چھوتی باہر نکل گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اشمل کو اپنا رویہ بہت برا لگا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت نرم مزاج اور خوش اخلاق کی مالک رہی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل احان نظامی کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل کو سخت کرتے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ حاجہ بیگم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس آئی تھیں اور ان کے ساتھ ہاتھوں میں کپڑوں اور زیورات کے تھال اٹھائے ملازمیں بھی موجود تھیں۔ شہر سے مشہور بیوٹیشینز کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے شادی کے تمام فنکشنز کے لیے تیار کرنا تھا۔ بیٹا آپ لوگ کو یہ لوگ تیار کر دیتی ہیں، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، پھر کچھ دیر بعد فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ حاجہ بیگم بہت ہی پیار سے اسے پچکارتے بولیں۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار اشمل کے پاس آ چکی تھیں، لیکن ان کی ہر بات کا جواب اشمل نے صرف منہ ہاں میں یا سر ہلا کر دیا تھا۔ اس وقت کسی اور سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ حاجہ بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے صاحبزادے اسے یہاں زبردستی لے کر آئے تھے، اس لیے وہ آرام سے اشمل کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی، لیکن وہ اشمل کی خوبصورتی سے بھی بہت خائف تھیں۔ انہیں تو اتنا پتہ تھا کہ احان کی پسند خوبصورت ہوگی، لیکن اشمل کا بھرپور حسن اور دل کو چھو دینے والی سادگی دیکھ کر وہ بہت حیران بھی تھیں، کیونکہ وہ اشمل کی جگہ کوئی تیز تراز ماڈرن سی لڑکی سوچے بیٹھی تھیں۔ بیوٹیشین کو اس سے تیار کرنے کا کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھیں، جب اشمل نے خود کو خاموشی سے بیوٹیشینز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو صرف ڈریس چینج کر کے ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشینز اس کی نیچرل بیوٹی سے بہت متاثر تھی۔
دودھیا رنگ اور چہرے پر پھیلی گلابی سے پہلے سے بلش آن لگنے سے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پنکھ ہونٹوں کو جیسے کسی قسم کی لپسٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں بیوٹیشینز نے اپنی مہارت سے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ہینا تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، باہر نہیں آنا کیا؟ حفصہ نے تیار ہو کر کمرے میں گھسی بیٹھی ہینا کے پاس آ کر بولا تھا۔ میں گئی تھی باہر، لیکن صفیہ پھپھو اور حاجہ امی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی مجھ سے زیادہ دیر وہاں نہیں رکا گیا۔ ہینا بے چارگی سے بولی، اوہو یار، مجھے تو ایسے ہی گھور رہی ہوں گی کہ تم کیا ہم بھیا کی شادی انجوائے بھی نہ کریں؟ ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہ ہوتا دیکھ کر بھیا کو کتنا برا لگے گا۔ حفصہ اسے منہ ملاتے ہوئے بولی جب ہینا کی اس بات پر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ چلو آؤ۔ حفصہ اس کا ہاتھ پکڑتی باہر نکل گئی تھی۔ پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی کے وسیع اور عریض احاطے میں بہت اعلیٰ پیمانے پر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے معزز لوگ مدعو کیے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا گیا تھا۔ صرف خاندان کے مردوں کو ہی عورت کی سائٹ پر آنے کی اجازت تھی۔ خاندان کی تقریباً سبھی عورتیں شدت سے احان رضا میر کی بیوی دیکھنے کی خواہش مند تھیں۔ وہاں موجود بہت لڑکیاں جو احان سے شادی کی خواہش مند تھیں، ان کا تو اس فنکشن میں شرکت کرنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ سب لوگ اس خوش قسمت لڑکی کو دیکھنا چاہتے تھے جو احان رضا میر کی چاہت تھی۔ احان بلیک کرتا شلوار پہنے بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی باقی کزن کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ کتنی ہی حسد بھری نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں جن کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ عارفین اور چچا زاد عاقب کی باتوں پر مسکراتے اس نے سامنے کی طرف دیکھا تھا، لیکن سامنے کے منظر میں اس کی نظریں اٹک کے رہ گئی تھیں۔ مختلف رنگوں سے سجے خوبصورت آنچل کی چھاؤں میں اس کی کزنز کے درمیان چلتی وہ احان رضا میر کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ اس نے ہر جگہ بہت حسن دیکھا تھا، ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت لڑکیاں اس کی دیوانی رہی تھیں، پر کوئی بھی اس جیسا اٹریکٹیو نہیں تھا۔ لیکن اشمل میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی، جس دن اسے دیکھا تھا وہ کسی اور کی طرف دیکھ ہی نہ پایا تھا۔ اشمل یلو کلر کے پیروں تک آتے اسٹائلش سے فراک میں، جس کے کناروں پر گرین کلر کی موتیاں اور کڑھائی سے نفیس سا کام کیا گیا تھا، اور پھولوں کا زیور پہنے وہ احان رضا میر کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اسے لے جا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ حاجہ بیگم کی آواز پر احان کی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اشمل کی طرف بڑھا تھا۔ لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر تم مجھے اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہو۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی احان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا تھا، میرا منہ مت کھلاؤ احان رضا میر، ورنہ جیسے تم نے میرے خاندان والوں کے سامنے میرا تماشا بنایا ہے ویسے ہی میں تمہارے ساتھ بھی کر دوں گی۔ اشمل مشکل سے اس کی بات ہضم کرتے جھکے سر کے ساتھ بولی تھی، امپریسو، میری بیوی بنتے ہی کچھ زیادہ بہادر نہیں ہوگی؟ ویسے یہ ساری بہادری اس دن کہاں چلی گئی تھی؟ احان مسکراتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا، اس کو مزید چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر اشمل غصے سے اسے گھور بھی نہ سکی تھی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ان کے جو تھے اور ان سب کی نگاہیں انہی کی طرف متوجہ تھی۔ ہینا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہینا کسی کام سے اندر داخل ہوئی تھی جب عارفین نے اس کے سامنے آتے بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ ہینا کے یوں اچانک آ جانے کی وجہ سے گھبراتے ہوئے بولی، ہینا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ ہینا وہاں سے جانے لگی جب عارفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں ناگواری لیے ان دونوں کی طرف دیکھتے قریب آتے بولی تھی، ٹھیک کہتی ہیں حاجہ بھابی، شکل سے جتنی معصوم لگتی ہے اندر سے اتنی شاطر ہو، تم ماں بیٹیاں اور کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ بغیر کسی قسم کا لحاظ رکھے صفیہ بیگم ہینا کی طرف زہر خند لہجے میں بول رہی تھی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عارفین نے اپنی ماں کی بات تڑپ کر ان کی طرف دیکھ کر بولا تھا، عارفین تم جاؤ یہاں سے، میں خود بات کرتی ہوں۔ وہ عارفین کو وہاں جانے کا کہہ کے تیزی سے بولی تھی، لیکن امی اگر تھوڑی سی بھی اپنی ماں کی عزت کرتے ہو تو جاؤ یہاں سے۔ صفیہ بیگم کی بات پر عارفین بے بسی سے آنسو بہاتی ہینا کی طرف دیکھا تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، تم جو سوچی ہو نا ویسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بے شک کہنے کو تم لوگ میرے بھائی کی بیٹیاں ہو، لیکن آج تک تم لوگوں کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اپنے آئندہ میرے بیٹے سے دور رہنا۔ اگر آئندہ اس کے پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ ناقوت سے اسے سائڈ پر جھڑکتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہینا ذلت کے احساس سے روتی اپنی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اب اس کا کسی سے بھی سامنے کرنے کا دل نہ تھا۔ بھیا بہت پیاری جوڑی ہے، آپ دونوں کیا پرفیکٹ کپل ہے، جیسے ایک دوسرے کے لیے بنا ہو۔ حفصہ اشمل کے ساتھ پر مہندی لگاتے ہوئے محبت سے بولی تھی، تھینک یو گڑیا۔ ابا احان حفصہ کی بات پر مسکرا کر بولا، ہینا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ہینا کی خیر مجدد نوٹ کرتے ہوئے اس نے حفصہ سے پوچھا، وہ کسی کام سے اندر گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، میں بھیجتی ہوں اس کو آپ کے پاس۔
حفصہ آہان کو جواب دیتے ہنا کو بلانے دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ جب آہان کو فرقان چچا کے بڑا بیٹا اسد جو حواس باختہ سا اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ کیا ہوا اسد، سب خیریت ہے؟ آہان اس کی طرف دیکھتا فکر مندی سے پوچھا۔ جب اسد نے جھک کر جو بات آہان کو بتائی تھی تو اسٹیج پر موجود سب لوگ آہان کے چہرے پر ابھرتے پتھریلے تاثرات دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ اس بغیرت کی اتنی جرأت کہ اسے میری حویلی میں قدم رکھا۔ آہان غصے سے مٹھیوں پیٹتا وہاں سے اٹھا تھا۔ اشمل بھی اس کے اتنے غضبناک انداز پر خوف زدہ ہوئی تھی، اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آہان کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ حاجہ بیگم اسے بازو پکڑ کے روتے بولی جب وہ سہولت سے ان کا ہاتھ چھڑا کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسد تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حاجہ بیگم اسد کے پاس آ کر بولی۔ ملک حسیب آیا ہے۔ اسد نے انہیں مختصر سا جواب دیتے آہان کے پیچھے بھاگا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ منحوس شخص کیوں آ گیا یہاں میرے بیٹے کی خوشیوں کو نظر لگانے؟ حاجہ بیگم کی پریشانی کے عالم میں پاس بڑے صوفے پر بیٹھے بولی تھی۔ آہان رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کرنے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ حسین صاحب آہان کو روکتے ہوئے بولے تھے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کمینہ میری حویلی میں گھس آیا اور بجائے اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کے آپ اس کی خاطر مدارت میں لگ گئے ہیں۔ وہ سب اسے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ حسین صاحب کا بازو جھٹکتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کس نے بتایا ہے آہان کو اس کے آنے کا؟ میں نے منع کیا تھا، اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حسین صاحب ان سب پر چلاتے ہوئے آہان کے پیچھے بڑھے تھے۔ واہ جی، دولہا صاحب خود آئے ہیں ہمارا استقبال کرنے۔ آہان کو اندر داخل ہوتے دیکھتے صوفے پر سکون سے بیٹھے ملک حسیب نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ آہان اس کی بات سنتے آگے بڑھا تھا اور اس کے آگے کے لوازمات سے سجے ٹیبل کو پاؤں سے ایک طرف اچھالتے آہان نے اسے گریبان سے پکڑ کے صوفے سے اٹھاتے اپنے سامنے کیا تھا۔ ملک حسیب کے آدمیوں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن انہوں نے پہلے آہان کے آدمی روک چکے تھے۔ میں تو آپس کی دشمنی بڑھا کر تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا لیکن میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا آہان ضمیر۔ ملک حسیب نے اسے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا ورنہ وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اور کچھ نصیحت اپنے بھائی سے بھی لے لینا، 1 سال پہلے اس کا خون بھی ایسے جوش میں آ رہا تھا اور اب چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ آہان نے اس کا گریبان چھوڑتے زوردار طریقے سے دروازے کی طرف دھکا دیا تھا جب ملک حسیب کو اس کے آدمیوں نے سہارا دے کر گرنے سے بچایا تھا۔ تم اچھا نہیں کہہ رہے آہان ضمیر، میں سب کچھ بھلا کر تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا تھا لیکن تم نے میری بے عزتی کر کے میرے ہی فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارا یہ غرور اگر مٹی میں نہ ملا دی تو میرا نام بھی ملک حسیب نہیں۔ شکر کرو اس بار پچھتانے کا موقع مل رہا ہے، اگر اگلی بار میرے گاؤں کا رخ کرو گے تو یہ بھی موقع نہیں ملے گا۔ آہان اس کی بات پر استحی انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ ملک حسیب کے غصے سے بکتا جھکتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آہان جب وہ آرام سے بات کرنے آیا تھا تو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس دشمنی کو ایک بار پھر ہوا کیوں دی؟ حسین ضمیر فکر مندی سے آہان کی طرف دیکھ کر بولے۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، اور میں آپ لوگوں کو اس طرح کا ڈرپوک نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے گاؤں اپنی حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو یوں مہمانوں کی طرح بٹھا کر خدمت کروں۔ آہان ان سب پر غصے اور تعصب بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ حسنین اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ دھمکی دے کر گزر گئے ہیں۔ حاجہ بیگم کو جب سے پوری بات پتہ چلی تھی وہ پریشانی سے سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ آہان شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ اشمل کے پاس نہیں جا پایا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو آہان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ لوگ ضرور دوبارہ کسی سازش سے ہی آئے ہوں گے، ہمیں اس طرح انہیں اندر بلا کر نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ فرقان صاحب بھی فکر مندی سے بولے تھے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن میرے خیال میں فی الحال اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گھر میں شادی کا ماحول ہے، اتنے مہمان آئے ہیں، اس معاملے کے کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ حسنین نے بات ختم کرتے وقت وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اف کتنا جنگلی ہے یہ شخص، کتنے غصے میں کل اٹھ کر گیا ہے، لگتا ہے اس کو لڑائی جھگڑے کا دوسروں کو دھمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اشمل اپنے گیلے لمبے بال ڈرائی کے رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل آہان کا جلالی روپ دیکھ کر ایک بار وہ پھر ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ نوک ہونے پر چونکتی اس طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی جی، بڑے بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ ڈریس آپ کو آج پہننا ہے۔ ملازمہ ڈریس اس کے سامنے لا کر دیا تھا۔ میم آپ چینج کر لیں، ڈریس پھر آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ کافی دیر بعد بیوٹیشین اندر داخل ہوئی تھی۔ اشمل کو ابھی تک ویسا ہی بیٹھا دیکھ کر بولی جب اشمل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ آہان مجھے سچ میں تمہاری سمجھ نہیں آتی، اس طرف عورتیں ہوں گی، اب عورتوں کے سامنے دلہا کا اتنا بڑا گھونگھٹ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اتنی دور دور سے مہمان آئے ہیں، میرے خاندان کی بڑی بہو دیکھنے کی خواہش ہے۔ حاجہ بیگم آہان کے ساتھ اس کی باتوں پر الجھتی اشمل کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں چینج کرتی اشمل نے بھی ان کی بات سنی تھی تو
دوسرا آپشن بھی تو دیا ہے نا، آپ کو ریڈ ڈریس کی جگہ کسی اور کلر کا ڈریس پہنا دیں اسے۔ آہا نے اشمل کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، لیکن روم میں بیوٹیشینز اور ایک دو ملازمیں ہی موجود تھیں۔ اشمل جو ڈریس چینج کر چکی تھی کمر پر موجود ڈوریوں سے الجھ رہی تھی۔ آہان کی بے تکی سی بات سن کر مزید تپی تھی۔ آہان، ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ دلہن شادی والے دن سرخ رنگ کا جوڑا ہی پہنتی ہے، حاجہ بیگم بے چارگی سے بولی تھی۔ پورے خاندان میں ہر جگہ حکم چلانے والی وہ اپنے بیٹے کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ ماں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، اب یہ آپ پر ہی ہے کہ آپ کیسے مینج کرتی ہیں۔ آہان ان کی مسلسل بحث سے تنگ آ کر چڑتے بولا تھا، جب حاجہ اس کے دو ٹوک انداز پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور حسنین نظامیر کے بلاوے پر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آہان، نظامیر، میں نے آج تک تم جیسا زندی اور خود سر انسان نہیں دیکھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہر جگہ تمہاری مرضی کیوں چلنی چاہیے؟ اشمل ڈوریوں کو ہاتھوں سے جھٹکتی، پاس پڑا دوپٹہ خود پر اچھے سے اوڑھتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے لفظوں کو اگنور کرتے آہان نے پسندیدگی کی نظروں سے اشمل کی طرف دیکھا تھا، جو آج دوسری بار اس کے سامنے سرخ لباس میں موجود تھی۔ بامشکل اشمل سے نظریں اٹھا کر آہان نے ایک نظر وہاں موجود باقی سب پر ڈالی تھی، جو اشمل کو آہان نظامیر پر چلاتے دیکھ کر حیرت زدہ سی کھڑی تھی، کیونکہ آج تک کوئی اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہ کر پایا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اور اس کی نئی نویلی دلہن اس سے کیسے بات کر رہی ہے۔ آہان کے اشارے پر اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہر جگہ کہاں اپنی مرضی چلا رہا ہوں؟ ابھی تو تم سے محبت بھی نہیں ہوئی اور خود کو تمہارے معاملے میں اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اگر محبت ہوگی تو پتہ نہیں مجھے بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ آہان اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اشمل اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، اس وقت شاید وہ اسے چھڑا کر غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرے لیے تیار ہونے کی اتنی جلدی ہے؟ میری دلہن کو یہ سن کر اچھا لگا۔ آہان نے اس کے قریب پہنچا تھا جبکہ اشمل جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے وہ 2 قدم ہی پیچھے ہو پائی تھی۔ کیا ہوا، تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ آہان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بولا تھا، جبکہ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھی تھی۔ اشمل کا ریشمی دوپٹہ پھسل کر اس کے کمر سے ہٹ چکا تھا، کھلی ڈوریوں کے ساتھ اس کا دودھیا کمر آہان کے سامنے تھی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے اشمل نے دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا تھا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آہان نے اس کو کمر سے پکڑ کے اپنی گرفت میں لیتے قریب کیا تھا، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ اشمل کا دوپٹہ نیچے گر چکا تھا، وہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ آہان آج پہلی بار اس کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ، بمشکل خود کو بہکنے سے بچاتے آہان نے اسے جواب دیا اور دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے اس کی ڈوریوں کو گرفت میں لیا تھا۔ اشمل نے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے تڑپ کر کے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، لیکن آہان نے اسے ایسے نہیں کرنے دیا۔ آگے جھکے ہونے کی وجہ سے آہان کی ٹھوڑی اشمل کے کندھے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ اشمل اس کے حصار میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اسے دور نہیں ہو پائی۔ آہان کی اس قدر قربت پر اے سی کی ٹھنڈک بھی اشمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ آہان نے ڈوریوں کی گرہ لگاتے اشمل کی کمر کو ہاتھ سے چھوتے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا تھا اور جھک کر اس کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کی پرشدت لمس پر اشمل نے سختی سے آہان کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ پہلی بار اس کی قربت پر اشمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی حرکت پر آہان مسکرا کر پیچھے ہٹا تھا اور اشمل کے لال ٹماٹر جیسے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی، جبکہ مسکرانے پر اشمل نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو ڈیئر وائف، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں کہ ہماری ویڈنگ نائٹ ابھی نہیں، کچھ گھنٹوں بعد ہے۔ آہان نے اس کو مزید چڑھا کر بولا تھا، میرے ساتھ ویڈنگ نائٹ منانے کا موقع تمہیں کچھ گھنٹوں بعد بھی نہیں ملے گا آہان نظامیر۔ اشمل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا، جب آہان نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ بارات کے فنکشن کا انتظام مہندی سے بھی کئی زیادہ شاندار کیا گیا تھا، ہر طرف خوشبو رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ آہان نظامیر بلیک کلر کی شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ حاجہ بیگم نہ جانے کتنی بار اس کی بلائیں لے چکی تھیں۔ اشمل کو آہان کی ضد پر ریڈ لہنگے کی جگہ گولڈن لہنگا پہنایا گیا تھا، کیونکہ آہان کے مطابق ریڈ ڈریس میں اشمل کو دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ بہت مشکل سے اشمل لہنگا تبدیل کرنے پر مانی تھی، لیکن گولڈن کلر کے لہنگے اور بناؤ سنگار نے اشمل کے حسن کو مزید چار چار بنا دیا تھا۔ کسی کی نظر دلہن سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آہان بھی اشمل کا اتنا سندر روپ دیکھ کر اچھا خاصا گھائل ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی رسمیں کی گئیں جن کے بارے میں اشمل نے آج پہلی بار سنا تھا۔ بہت ساری رسموں کے بعد اشمل کو آہان نظامیر کے بیڈ روم میں لے جایا گیا تھا۔ بیڈ روم کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ میں زیادہ استعمال سرخ گلابوں کا کیا گیا تھا، جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر ایک مسحور کن سی فضا قائم کر رہی تھی، لیکن اشمل کو ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آہان کے کزنز روم سے نکلتے ہی اشمل کو فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ آہان نظامیر، بہت ہو گئی تمہاری منمانیاں، اب نہیں۔ بیڈ کے سامنے والی وال پر لگی آہان کی بڑی سی تصویر دیکھ کر اشمل اس سے مخاطب ہوئی تھی، جس پہ وہ اپنے دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔
اشمل نے سب سے پہلے خود کو بھاری دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کیا، پھر ایک ایک کر کے اپنی جویلری اتارتے وہ الماری سے ایک آرام دہ سوٹ کا انتخاب کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور لے کر فریش ہوتے ہی اشمل واپس بیڈ روم میں آئی تھی اور جلدی جلدی بال ڈرائی کر کے وہ بیڈ پہ رکھے اپنے پرس کی طرف بڑھی تھی اور پرس میں سے سلیپنگ پلس نکالنی تھی۔ اشمل نے ہاتھ میں سلیپنگ پلس کی مناسب مقدار لے کر جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو پانی کے ذریعے اندر لی تھی۔ اشمل آرام سے پانی کا گلاس واپس رکھتے بیڈ پر موجود کمبل کو سر سے پیر تک اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ یہ سب کرتے اتنے دنوں بعد مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ خوش ہوتے احان کا غصہ بھرے ریئیکشن کا سوچتی تھوڑی سی دیر میں نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ احان جلدی سے سب کو نپٹاتے روم میں داخل ہوا کیونکہ اسے اپنی پیاری بیوی کے ارادوں کا کچھ حد تک تو علم تھا ہی، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوا اس کی توقع کے عین مطابق اشمل اپنا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ احان دروازہ لاک کر کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے احان نے آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تھا۔ جب نظریں اس کے سبھی چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی، وہ گہری نیند میں بے خبر سوئی ہوئی تھی، جاگتے ہوئے ہر وقت اسے چیخنے چلانے کو تیار اس وقت سوئی ہوئی کوئی معصوم سی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میری معصوم سی ڈاکٹر، تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ احان نے شہادت کی انگلی سے اشمل کی پیشانی کو چھوتے گردن کی تک ایک لائن کھینچی تھی۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہا جو اس کی کمزوری کا باعث بنے، اور ان سب میں پہلا نمبر محبت تھی جس کا شکار وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ اشمل کے قریب آتا تھا اس کا خود پر اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ اشمل سے نکاح اس نے صرف ضد میں آ کر کیا تھا، لیکن وہ اب اس کے معاملے میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت تھی یا نہیں، پر اب وہ اشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور آج اس کی اس حرکت پر احان کو غصہ آنے کے بجائے اس کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی۔ احان نے ایک ہاتھ سے اشمل کے نرم گالوں کو چھوا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نوٹ کری ہوں کل سے تم بہت چپ ہو۔ ہنا حفصہ ہنا کے پاس بیڈ پر بیٹھی بولی، جو اسے کل سے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہنا نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ حفصہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ حفصہ اس کی طرف دیکھ کر منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کاش حفصہ میں بھی تمہاری طرح ایسے ہر ٹینشن سے آزاد ہو جاتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی یہ ساری آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور احان بھائی وہ کب تک ایسے ہی ڈال بن کے کھڑے رہیں گے؟ اس گھٹیا انسان کا بھائی اب کیوں آیا ہے حویلی؟ اگر اس نے بھیا کو کوئی نقصان پہنچا دیا، پھر جب اسے ملک حسیب کی آمد کا پتہ چلا تو وہ یہ بات سوچ کے پاگل ہو چکی تھی۔ میر خاندان اور ملک خاندان کے نہ جانے کتنے سالوں سے آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ملک خاندان کتنی بار ان کے گاؤں کے لوگوں کو ان کی عزتوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، لیکن میر خاندان نے کبھی بھی اپنے مرتبے سے گر کے کوئی ایسی اونچی حرکت نہیں کی تھی۔ ملک خاندان کی ان کے گاؤں میں آنے پہ پابندی لگا دی تھی۔ احان رضا میر کو بہت بعد میں ان باتوں کا پتہ چلا تھا، جب وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ لیکن حسنین رضا میر کے سمجھانے پر کہ اب وہ لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، احان نے ان کے یقین دلانے پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن 1 سال پہلے ملک حسیب کے بڑے بھائی ملک ذیشان نے ہنا کو شادی کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ عورتوں کے باہر کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہنا ساتھی لڑکیوں کی اشارت میں آ کر اس طرف آنے کی غلطی کر چکی تھی۔ ہنا کو دیکھ کر اس کی نیت ویسے ہی خراب ہو گئی تھی، اور یہ جان کر کہ وہ میر خاندان کی بیٹی ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اس کا اپنا دماغ میں اپنا گھٹیا پلان شروع کر چکا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی ہنا اس کے کہیں اکیلے میں ملے وہ اسے اغوا کروا لے گا، اور بہت جلد ہی اسے ایسا موقع بھی مل گیا۔ ہنا احان کے شہر والے گھر سے واپس حویلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور ایک گارڈ بھی گاڑی میں موجود تھے۔ جیسے ہی ملک ذیشان کو اس بات کی خبر ملی، وہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ پہلے ہی اس راستے پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی وہاں سے گزری تھی، ملک ذیشان کے آدمیوں نے اس پر فائرنگ کر کے ڈرائیور اور گارڈ کو ہلاک کر دیا تھا، اور ہنا کو لے کر وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب ایک مخبر کی اطلاع پر احان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بر وقت وہاں پہنچا تھا اور سیدھے ان پر فائر کھول دیے تھے۔ ملک ذیشان کے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بکھلاہٹ میں وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا، اور احان اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ احان نے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کیا تھا۔ ملک ذیشان سمیت اس کے 2 آدمی زخمی اور 3 ہلاک ہو چکے تھے۔ ہنا کی کنڈیشن اسے حویلی میں لے جانے والی نہیں تھی، اس لیے احان اسے واپس اپنے شہر والے گھر لے آیا تھا۔ ہنا اس واقعے سے بھی زیادہ احان سے ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس ساری بات کا ذمہ دار اسے ٹھہرائے گا، جیسے کہ ہمیشہ سے اس معاشرے میں ہوتا آیا تھا۔
بے قصور ہوتے بھی لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس بار بھی احان اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ اس نے حسنین صاحب اور باقی سب کو یہی بتایا کہ ملکوں نے اس پر حملہ کیا تھا، جس کا اس نے صرف جواب دیا ہے، اور کسی کے سامنے بھی حنا کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں آنے دیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات آج تک حفصہ اور اسما بیگم کو بھی نہیں پتا تھی۔ حنا کل پھر ملک حسیب کی اس حویلی میں آمد سن کر بری طرح ڈر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ احان سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اسے اس کا بھائی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، جو ان کی خاطر ہر ایک سے لڑ جاتا تھا، لیکن وہ اس کی سلامتی کی دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اشمل کے جیسے ہی آنکھ کھلی اسے خود پر کوئی بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ انجان جگہ پر خود کو دیکھ کر پہلے وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی، لیکن جیسے ہی دماغ نیند سے بیدار ہوا اور اپنی رات والے کارنامہ یاد آیا تو اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن احان کی کثرتی بازوؤں کی حصار میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ اس نے گھبرا کر احان کی طرف دیکھا، جو بغیر شرٹ کے اس کے بے انتہا قریب سویا ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو پر اشمل کا سر دھرا ہوا تھا، جبکہ دوسرے اشمل کی گرد لپٹا ہوا تھا۔ اشمل نے بغیر شرٹ کے اسے اتنا قریب ہونے پر حیا سے سرخ پردے جلدی سے اس کا حصار توڑ کے نکلنا چاہا تھا، جب احان نے اسے مزید خود میں بھینچ کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ اشمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی چلائی تھی۔ یار بیوی کی قسم سے کچھ نہیں کر رہا، سو رہا ہوں صرف۔ احان نے اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے احان نظامی، دور رہو مجھ سے۔ اشمل ایک بار پھر چلاتے ہوئے بولی تھی، جب احان ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کرتے کروٹ لے کر اس کے حلقہ بالکل اوپر جھکا تھا۔ ابھی تم نے میری بےہودگیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، ورنہ یہ سوال کبھی نہ کرتی مجھ سے۔ احان اس کے ہونٹوں کو چھوتا ان پر جھکا تھا، جب اشمل نے جلدی سے اس پر ہاتھ رکھ کے اسے پاس رکھا تھا۔ سویٹ ہارٹ، اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو، تمہارا وجود پر تم سے بھی زیادہ میرا حق ہے۔ پھر کب تک یہ سب کچھ کر کے مجھ سے خود کو بچاتی رہو گی؟ ابھی تو تمہاری رات والی حرکت کا بھی بدلہ لینا ہے۔ احان نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کے شوخ نظروں سے اس کے کپکپاتے ہونٹوں کی طرف دیکھتے بولا تھا، پلیز مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے میں زبردستی ہی کی ہے، لیکن پلیز مجھے اب کچھ وقت چاہیے۔ اشمل کو اس کی گہری نظریں خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ احان نے ہاتھ اس کی گردن میں پھنسے بالوں کو نکالتے ہوئے بولا تھا۔ کم از کم 2 مہینے تو چاہیے۔ اشمل بہت مشکل سے بولی تھی، میں 2 دن تم سے زیادہ دور رہنے کو تیار نہیں، اور تمہیں 2 مہینے چاہیے؟ یار یہ ظلم ہے مجھ پر۔ اور یہ 2 مہینے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے چاہیے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیبیں ڈھونڈنے لگی ہو؟ احان نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا تھا، جب اشمل اس کے بالکل ٹھیک گیس کرنے پر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، تم جو بات بھی کہو گے میں مانوں گی، پلیز۔ اشمل کسی بھی طرح اس کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے غصے سے بات کی تو اس نے ضد میں آ کر کچھ نہیں ماننا، اس لیے اس کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہر لحاظ سے اپنے لہجے کو نرم رکھتے بولی، پکا وعدہ میں جو کہوں گی تم مانو گے؟ احان اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز سے بولا تھا، ہاں پکا وعدہ۔ اشمل اس کے لہجے پر غور کیے بغیر جلدی سے بولی، اوکے کس می؟ احان چہرہ اس کے قریب کرتے بولا، کیا لیکن یہ؟ اشمل کو اس سے ویسے بھی کسی سے اچھی بات کی تو امید تو نہیں تھی، لیکن اس کی ایسی فرمائش پر دل کیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے دانت توڑ دے۔ دیکھو تم مکر نہیں سکتی، ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ احان اس کی حیران پریشان سی صورت دیکھتے بولا تھا، یہ غلط ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا میرا تم سے۔ اشمل مکمل انکاری ہوتے بولی تھی، مطلب تم وعدہ توڑ رہی ہو؟ اوکے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ احان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا دوبارہ اس پر جھکا تھا۔ نہیں رکو پلیز، اشمل فوراً بولی تھی، قریب تو اس شخص نے ویسے ہی اس کے آنا تھا، تو یہ ڈیل اس لحاظ سے بری نہیں تھی۔ احان نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جب اشمل نے دل پر پتھر رکھتے تکیے سے ذرا سا سر اوپر اٹھاتے اس کے رخسار پر اپنے کپکپاتے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے نازک ہونٹوں کی لمس نے احان کے اندر ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اب میں نے تمہاری بات مانی ہے، تم بھی میری بات مانو گے؟ اشمل دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکاتے بولی تھی، لیکن میں نے کس یہاں تو نہیں بولی تھی۔ احان اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، جب کب سے اس کی باتیں برداشت کرتے اشمل کو اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اس بے ایمان شخص کو گھورا تھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، جب احان نے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اشمل کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔
کافی دیر کے بعد آہان اور نے اشمل کی طرف دیکھا تھا جو گہرے گہرے سانس لیتے اپنے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 ہفتوں کا ٹائم ہے تمہارے پاس اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد کسی قسم کی مہلت کی امید مت رکھنا، اور ہاں یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ہوتی رہیں گی، ان سے تو مجھے نہیں روک سکتی۔ آہان اس کی تھوڑی چومتا اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اشمل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اسے اچھی خاصی گالیوں سے بھی نوازا۔ بہت خوبصورت ہو آپ، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا مجھ سے میرا حق چھین کر۔ آہان کی پہلی بیوی بننے کا حق صرف میرا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ولیمے کی تقریب کے بعد اشمل کو کمرے میں لایا گیا تھا جب آہان کی باقی کزنز تو وہاں سے نکل گئی تھیں، لیکن آہان کی خالہ زاد بسمہ اس کے پاس رکتے کافی کھدرے لہجے میں بولی تھی، تو کیا تم پہلے سوئی ہوئی تھی؟ کر لیتی اس بہودہ شخص سے شادی، آج میں تو اس مصیبت میں نہ ہوتی۔ اشمل نے اس کی بات پر دل میں سوچا تھا جب بسمہ نے اپنی اتنی بڑی بات کے جواب میں اس کو خاموشی پر بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کافی مغرور لگتی ہیں آپ۔ مغرور ہونا بھی چاہیے، آہان نظامیر کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آہان سے میری شادی تو ضرور ہوگی اور بہت جلد ان کی زندگی میں آپ کو ناکال باہر کروں گی۔ بس بسمہ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر اپنی توہین محسوس کرتی اس کی طرف دیکھتے چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ اشمل کو اس کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ پہلے ہی اتنے بھاری لباس میں مشکل سے گئی تھی، اس کو اجازت دے کر شکر کا کلمہ پڑھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روم میں داخل ہوتے آہان نے بسمہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اپنے مخصوص سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں اشمل سے ملنے آئی تھی۔ بسمہ اس کو اچانک وہاں دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ بھابھی ہے وہ تمہاری، تمیز سے بھابھی کہہ کر پکارو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اشمل نے ان دونوں کی باتیں سنتے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا جب آہان کی بھابھی والی بات پر اس کو ہنسی نکل گئی تھی اور منہ میں پانی ہونے کی وجہ سے اشمل کو زور سے کھانسی آ گئی تھی۔ آہان اشمل کے کھانسنے پر جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور بسمہ خونخوار نظروں سے اشمل کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آہان نے اسے پانی کا گلاس پکڑتے اس کے پیٹھ سہلاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آہان نے بغور اس کے حسین روپ کی طرف دیکھا۔ لائٹ براؤن میکسی میں بھاری خاندانی زیورات پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آہان کی خود پر گہری نظریں محسوس کر کے وہ وہاں سے ہٹ نہیں لگی تھی جب آہان اس کے سامنے آ کے راستہ روک چکا تھا۔ میں اس بھاری لباس میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے چینج کرنا ہے۔ اشمل نے اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ دیا جب آہان مزید قریب آیا تھا۔ میں بھی تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آہان نے کہتے ساتھ ہی دوپٹے کی پنس نکالتے اسے اس بوجھ سے آزاد کیا تھا۔ اشمل نے پیچھے ہونا چاہا جب آہان نے اسے کمر سے تھام کر ایسا کرنے سے روکا تھا۔ آہان نے آہستہ سے اس کے کان چھوئے اور ان کے جھمکوں سے آزاد کیا تھا۔ اشمل کے لیے اس کی قربت کی کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ مصلحت کے تحت وہ بہت مشکل سے وہاں کھڑی تھی۔ آہان نے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لے جا کر بھاری طلائی ہاتھ کو اس سے جدا کیا تھا اور اپنی پاکٹ سے ایک بے حد نازک سی چین نکال کر اس کے گلے میں پہنائی تھی اور ساتھ ہی ایک شوق سی جسارت کی تھی جس پر اشمل شرم اور غصے سے سرخ پڑتی اس کے حصار سے نکلتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بھائی میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے وہاں سب کے سامنے بے عزت کر کے مجھے اپنے گھر سے نکالا۔ بہت خوشیاں منا رہا ہے یہ میر خاندان، مزہ تو تب آئے گا جب بہت جلد اپنے جوان بیٹی کی لاش دیکھیں گے اپنے دروازے پہ۔ ملک حسیب بدلے کی آگ میں جلتے بولا۔ حسیب جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ نظامیر کو اس طرح ختم کرنا آسان نہیں، الٹا ہم اپنے مزید نقصان کروائیں گے، اور ابھی تو اسے بہت سے حساب نکالنے ہیں، اتنا جلدی اس کے اوپر پہنچنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ملک ذیشان نے اپنے چھوٹے بھائی کا غصہ کم کرتے بولا تھا۔ ملک حسیب نے ویل چیئر پہ بیٹھے اپنے بھائی کی بات پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیا کہنے چاہتے ہیں بھائی؟ ملک حسیب اس کے پاس بیٹھتے بولا تھا۔ نظامیر کو بھی ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسے اچھا تڑپائیں گے، اسے ایسی جگہ پر وار کریں گے جہاں وہ سہ نہ پائے اور تڑپ کر رہ جائے۔ اس میں ویسے بھی بے بس اور لاچار دیکھنا چاہتا ہوں جیسا اس نے مجھے کیا ہے۔ ملک ذیشان نے اسے مشورہ دیتے شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اشمل صبح سو کر اٹھی تو اسے آہان کمرے میں کہیں نظر نہ آیا۔ وہ لاپرواہی سے سر جھٹکتی واش روم کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کے نکلی تب بھی اسے بیڈ روم خالی ہی ملا۔ جب اس کی نظر بیڈ پر پڑے آہان کے بجتے فون پر پڑی، اشمل آگے بڑھی لیکن یوں بنا اجازت کے موبائل اٹھانا غیر اخلاقی حرکت لگی، لیکن پھر یہ سوچے کہ اس شخص نے اب کون سی
اب تک کوئی اخلاقی حرکت کی تھی وہ اس بات کا خیال رکھے۔ اسکرین پر ایک بےحد حسین اور ماڈل سی لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن ہاسپٹل میں اشمل نے احان کے بےحد قریب دیکھا تھا۔ وہ منظر یاد آتے ہی اشمل نے جلدی سے کال ریسیو کرتے فون سے کان لگایا تھا۔ احان، میں اتنے دنوں سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تم نے میری کال اٹینڈ نہیں کرے، نہ ہی میسج کا جواب دے رہے ہو۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ موبائل سے تانیہ کی ناراض آواز ابھری تھی۔ دیکھیے، احان عزامیر کی شادی ہو چکی ہے اور میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں۔ اس طرح کسی کے شوہر کو کال کر کے ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں۔ اشمل دل ہی دل میں احان کا کام خراب کر کے سوچ کر مسکرائی تھی، اور جب اس کی گرل فرینڈ ناراض ہو کے اسے چھوڑ دے گی تب مزہ آئے گا۔ واٹ؟ اشمل نے تانیہ کی بس اتنی سی آواز سنی تھی جب پیچھے کھڑے اس کی بات سنتے احان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ اشمل نے فوراً پلٹ کر احان کی طرف دیکھا جو اسے خوشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہیلو بیبی، کیسی ہو؟ احان جان بوجھ کر تانیہ کو اس انداز میں مخاطب کرتے بولا۔ جب اشمل اس کی بات پر غصے سے وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن احان نے اس کی کلائی کو اپنے قبضے میں قریب کیا تھا۔ احان، یہ تمہاری وائف نے کال اٹینڈ کی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا، لگتا ہے ایک ہی دن میں اپنی بیوی کے دیوانے ہو چکے ہو، جو اس کو اتنا حق دے دیا ہے کہ اس نے تمہاری کال اٹینڈ کر لی، ورنہ احان عزامیر سے بغیر پوچھے کوئی اس کی اتنی پرسنل چیز کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تانیہ نے بے حد حیرت سے بولا تھا، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا احان اپنی پرسنل چیزوں کے معاملے میں کتنا جنونی تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن فی الحال مجھے خود اپنی کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی۔ اشمل مسلسل اسے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن احان اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس انکشاف پر اس کی گرل فرینڈ ناراض ہو کے اسے لڑائی کرے گی، پر لگتا تھا وہ بھی اس شخص کی طرح ڈھیٹ تھی۔ کافی لکی گرل ہے جسے احان عزامیر کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، تانیہ حسرت سے بھرے لہجے میں بولی۔ احان نے اشمل کا بازو اس کے کمر کے گرد موڑتے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا، جب اشمل نے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ احان، تم سن رہے ہو میری بات؟ تانیہ احان کی خاموشی پر بولی تھی، لیکن وہ اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ تانیہ، میں کل آ رہا ہوں لاہور، پھر بات ہوگی، اوکے بائے۔ احان نے تانیہ کی مزید کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ احان عزامیر، مجھے چھوڑ دو، یہ گھٹیا حرکتیں جا کر تم اپنی گرل فرینڈ سے ہی کرنا۔ اشمل غصے سے اسے دور ہوتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، لیکن ابھی تو میری گرل فرینڈ کو ہی تم نے یہ کہہ کے دوبارہ فون کرنے سے منع کیا ہے ہم ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب نہ کریں۔ احان اتنی جلدی سے اسے بخشنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ اس کے کیچر میں مقید بالوں کو ہاتھ بڑھا کے اس نے آزاد کیا تھا، جو ایک آبشار کی طرح احان اتنی جلدی اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس کے کیچے میں مقید بالوں کو ہاتھ بڑھا کر اس نے آزاد کیا تھا، جو ایک آبشار کی طرح دو کے گرد پھیل گئے تھے۔ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اشمل سے دور ہونے کی کوشش کرتے بولی تھی، اور میری بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ احان اس کے بالوں میں چہرہ چباتے خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، جب اسی وقت دروازے پر نوک ہوئی اور اشمل جلدی سے دور ہوئی، لیکن احان کی طبیعت پر یہ مداخلت سخت گراں گزری تھی۔ احان کے غصے سے پوچھنے پر ملازمہ باہر سے ہی ناشتہ لگ جانے کا پیغام دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سب بتایا ہے صفیہ نے مجھے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے باپ اور بھائی کے سامنے تمہارے سارے کرتوت کھول کر رکھ دوں گی میں۔ حاجہ بیگم پاس سر جھکا کر کھڑی حنا پر گرجتے بولی تھی، جب اشمل نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ احان آج صبح ہی کسی کام سے شہر جھکا تھا۔ اشمل جانتی تھی کہ وہ اپنی اس گرل فرینڈ سے ملنے گیا ہوگا، کل اسے فون پر یہی تو کہہ رہا تھا۔ اشمل کو اس طرح خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھنے سے دیکھنے کی عادت بالکل نہیں تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر تنگ آ چکی تھی۔ حاجہ بیگم بھی اسے کئی بار باہر آنے کا کہہ چکی تھی، اس لیے وہاں آئی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کے ایک قدم رک گئی تھی۔ لیکن حاجہ امی، اس دن عارفین بھائی نے حنا کو بات کرنے کے لیے روکا تھا، اور سب میں حنا کا کوئی قصور نہیں۔ صفیہ بیگم نے حاجہ بیگم کو اس وقت کے واقعے میں بڑھا چڑھا کر بتایا تھا، اور حاجہ بیگم نے پہلے کب ان کو بے عزت کرنے کا موقع ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، جو اب ایسے باتیں کرتی۔ تم چپ کرو لڑکی، تم سے بات نہیں کری، تمہارے بھی کچھ زیادہ پر نکل آئے ہیں، میں کرتی ہوں تمہارا بھی بندوبست۔ حاجہ بیگم حفصہ کی طرف ناگوار لہجے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حفصہ نے ایک افسوس بھری نظر آنسو بہاتی اسما بیگم پر ڈالی، جو کبھی نہ حق کے لیے لڑی تھی نہ ان کی حمایت پہ کچھ بول پائی تھی۔ السلام علیکم۔ کم سے باہر کھڑے یہ سب تماشا دیکھ کر آخرکار اشمل نے اندر قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔
अस्सलाम वालेकुम। कब से बाहर खड़े ये सब तमाशा देखकर आखिरकार इश्माइल ने अंदर कदम रखकर बोला, वालेकुम सलाम बहू, आओ बैठो। हाजा बेगम सामने से पड़े सोफे की तरफ इशारा करते इश्माइल को देख के खुश दिली से बोली थी। उसे अंदर देखता हिना ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके चली गई थी। हाजा बेगम ने इश्माइल के उसके घर वालों का पूछते हिना से उसका ध्यान हटाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि इश्माइल को उसके बारे में कुछ भी पता चले और बात आहान तक पहुंचे। हाँ बोलो, कुछ पता चला? अहान फ़ोन कान से लगाए अपने ऑफिस से निकलते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। व्हाट? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कितने दिन हो गए हैं इस बात को? दूसरी तरफ की बात सुनते अहान गुस्से से बोला, हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करो मुझे। अहान ने उसे बात करके फ़ोन बंद करके गाड़ी में आ बैठा। क्या हुआ सलमान साहब को? हॉस्पिटल में पहुंचकर वो अपनी आदमी जमाल के पास पहुंचा था। अहान 2 दिन पहले सलमान साहब का फ़ोन बंद होने की वजह से जमाल को उनके घर खैर खबर लेने भेजा था, जिसके बारे में जमाल ने उसे आज खबर दी थी। सर डॉक्टर्स के मुताबिक माइनर सा हार्ट अटैक आया है, लेकिन अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और आपके कहे के मुताबिक उनको पता लगे बगैर तमाम बिल क्लियर कर दिए गए हैं। अहान को वहाँ मौजूद देखकर कुछ फासले पर खड़ी हुमा ने हैरत से उसकी बातें सुनी थी। गुड। इनके पास आसपास रहो और उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अहान उसे मजीद हदायत देता हुआ वहाँ से निकल गया था जब हुमा जल्दी से उसके पीछे पड़ी थी। पहले उसका इरादा सलमान साहब से मिलने का था, लेकिन फिर उनकी तबीयत के ख्याल से मिलना उसे मुनासिब ना समझा। वो ना चाहता था कि उसे देखकर सलमान साहब की तबीयत मजीद ख़राब हो। एक्सक्यूज़ मी अहान नज़ामीर। अहान अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस ही पे था जब हमा ने उसे पीछे से पुकारा था। अपना नाम सुनते ही अहान ने पीछे पलट कर देखा था। जी फरमाएं। अहान ने सवालिया अंदाज में हुमा की तरफ देखा था। मैं इश्माइल सलमान की सिस्टर हूँ, मुझे मेरी आपी से मिलना है। उसने हुमा को निकाह वाले दिन सरसरी सा देखा था, इसलिए पहचान ना पाया था। पहली बात तो ये कि वो अब इश्माइल सलमान नहीं इश्माइल अहान है, और जहाँ तक रही मिलने वाली बात तो ये अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको मिलवा दूंगा आपकी सिस्टर से। आहा ने उसकी बात पर संजीदा अंदाज में बोला था। आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ? हुमा की बात पर आहा ने इस बात में सर हिलाया। आपने उस दिन सिर्फ आपी को डराने के लिए अहद और बाबा के सर पर बंदूक रखी थी ताकि वो निकाह के लिए मान जाए। हुमा इसकी तरफ देखते हुए पुरयकीन लहजे में बोली, आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? आहा ने जवाब दिए के बगैर उसे सवाल किया था। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतने बुरे नहीं जितना आप खुद को शो करते हैं। अगर आप वाकई में वैसे होते तो उस दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर अहद को ना बुझाते, और आज ये सब जानकर कि हमें हॉस्पिटल का बिल पे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो खुद सारा बिल पे ना करते। आहा ने हैरत से सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा था। आप अपनी आपी से काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसे तो सिर्फ लड़ना ही आता है। आहा ने इश्माइल का जिक्र करते उससे बात करके पहली बार मुस्कुराया था। जी नहीं, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं, उन जैसा कोई नहीं। हुमा के इस जवाब से पर मुंह फैलाते बोली थी, जबकि उसकी बात आई आहा नज़ामीर के दिल में की थी। तो फिर कब ला रही हो आपी को? उसकी खामोशी पर हुमा ने एक बार फिर पूछा था। जब आहान उसे जल्दी इश्माइल से मिलवाने का वादा करता तो वहाँ से निकल। आहान तुम मायरा से मिलने गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? या तुम इसकी तरफ गए ही नहीं? आहान भी आधा घंटा पहले हमाद के बेहद असरार पर मायरा से मिलने गया था, क्योंकि हमाद के मुताबिक मायरा पिछले 1 हफ्ते से आहान से मिलने के लिए उसका सर खाया हुआ था। मायरा एक बहुत अमीर बाप की बीवी औलाद थी। उसने हमाद के साथ आहान को एक पार्टी में देखा था और तब से वो आहान की दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। हमाद उसे इतनी जल्दी वापस आता देख कर बोला था, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हमाद उस खामोशी से परेशानी में मसलते देखकर उसके पास बैठते हुए बोला था, हाँ यार तबीयत तो ठीक है, पर लगता है दिमाग ख़राब हो गया है। अख्तार ने उकताते हुए लहजे में बोला। हमाद उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए बोला, क्या हुआ? आज जब मैं मायरा के पास बैठा तो मुझे उसकी शक्ल में इश्माइल नजर आने लगी। उसके छोटे छोटे बालों में इश्माइल के लंबे बाल समझकर तारीफ करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो मेरे हवासों पर इतनी क्यों छाई हुई है। आहान की बात सुनकर हमाद से अपना कहकर रुकना मुश्किल हो गया था। हाँ, और मायरा का क्या रिएक्शन था आगे? उसके हंसने पर आहान ने उसे सख्त नसों से गुजरा था। रिएक्शन क्या होना था? वो बेचारी हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं तबीयत खराबी का बहाना करके वहाँ से उठ के आ गया। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आहान नज़ामीर अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से इतनी हसीनाओं को दीवाना बनाने वाला आज खुद किसी का दीवाना बन चुका है। तुम हमेशा से यही कहते आए हो ना कि आहान नज़ामीर को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तो मान लो मेरी बात कि तुम भी इस मर्ज का शिकार हो चुकी हो। ये लो पियो इसको, शायद दिमाग से कुछ ठंडा हो जाए। हमाद उसकी हालत पर उस पर बयान करता बोला और वाइन से भरा ग्लास उसके सामने रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चंद दिनों की अट्रैक्शन है। आहा ने इस बात का इनकार करते हुए वहाँ से उठा। आज उसका शराब को हाथ लगाने का भी दिल नहीं कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? हमाद ने उसे उठता देख कर सवाल किया। गाँव। अबाउन आहा ने रुखसन हमाद ने उसे उठता देखकर सवाल किया था।
गाऊं? आहान ने रुक कर मुख्तसर सा जवाब दिया। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि तुम हमेशा महीने बाद गांव का चक्कर लगाते हो, और इस बार 2 दिन में नहीं रुके। हमाद हंसते हुए बोला, जब आहान कुछ बोले बगैर उसे घूरी से नवाजता बाहर की तरफ बढ़ गया था। आहान कुछ देर गाड़ी में बैठे गांव में ना जाने का सोचता रहा, लेकिन उसका दिल सिर्फ इसी बात से इनकारी था। चाहते ना चाहते दिल की जिद पर उसने गाड़ी गांव की तरफ मोड़ी थी। हमाद की बातों को सख्ती से मुस्तरद कराया था, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि इश्मिल उसके लिए अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। उसके बगैर शहर में ये 2 दिन भी आहान के लिए बहुत मुश्किल से गुजरे थे, और इन दिनों में हमाद के इतने असरार पर भी वो शराब को हाथ नहीं लगा पाया था। इश्मिल का लड़ता झगड़ता रूप तस्वर में आते ही उसे खूबसूरत मुस्कुराहट आहान के चेहरे को छुआ था। इश्मिल का लड़ता झगड़ता रूप आते ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने आहान के चेहरे को छुआ था। इश्मिल एक जगह बैठी थक चुकी थी, इसलिए वो पूरी हवेली देखने के लिए कमरे से निकल आई थी। वो राहदारी से गुजरी जब उसकी नज़र दाएं तरफ सीढ़ियों पर बैठी हिना पर पड़ी थी। हिना अभी उसे देख चुकी थी। इससे जल्दी से दुपट्टे में अपने आंसू साफ करके इश्मिल को देख के होले से मुस्कुराई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हिना ने उसकी बात पर खुश दिली से बोली, जी भाभी, क्यों नहीं। मैं जानती हूँ ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने नोट किया है कि आहान की मदद का रवैया आप लोगों के साथ बहुत तौहीन अमेज़ है। ऐसा क्यों है? मैं जानती हूँ ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने नोट किया है कि आहान की मदद का रवैया आपके साथ बहुत तौहीन अमेज़ है। ऐसा क्यों है? इश्मिल के सवाल पर हिना ने एक पल के लिए खामोशी नज़र से उसकी तरफ देखा। मैं बताती हूँ आपको भाभी, अगर इस पर रही तो आप क्या होगा, आपकी मालूमात में इजाफा कुछ नहीं होगा। पास आती हफ्सा इश्मिल के बात सुनने जल्दी से बोली थी, जब हिना ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। भाभी, आप तो इस घर में बहुत अहम फर्द हैं, आपको खानदान की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। हफ्सा हिना के इशारों को इग्नोर करते बोली और इश्मिल को अपने हालात के और हाजा बेगम के रवैये के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताती चली गई। इश्मिल को उनके बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ और साथ ही आहान की इतनी तारीफ उसे हजम नहीं हो पाई। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई। ना आप लोगों का इतना इन सब पर उतना ही हक है जितना उनका, और आप लोगों को भी इन्हीं की तरह बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। इश्मिल से ये बात किसी वक्त बर्दाश्त नहीं हुई कि हाजा बेगम की खास मुलाजमा उन तीनों को वहाँ इकट्ठा बैठा देख चुकी थी। इसके बताने पर हाजा बेगम फ़ौरन वहाँ पहुंची और इश्मिल की आखिरी बात भी सुन ली। मौका मिलते ही शुरू हो गई और तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें करने लग गए। हाजा बेगम उनके करीब आते ही ना और हफ्सा को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोली, आंटी ऐसी बात नहीं है, आपको गलत समझ आ रही है। इश्मिल को उनका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बहू, तुम्हें अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं आए, और इसलिए तुम इन मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत। हाजा बेगम इश्मिल की तरफ देखते सच लहजे में बोली, और तुम दोनों ये जो अपनी भाभी के आंचल में छुपकर मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हो, ये बात मत भूलो कि यहाँ पर हमेशा से मेरी जल्दी आई है और आगे भी ऐसा ही होगा। चंद दिनों के लिए आए लोगों से उम्मीदें बांधने की जरूरत नहीं। उनकी तरफ देखते हाजा बेगम ने इश्मिल पर तंज मारते हुए कहा, देखिए, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ और आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। इश्मिल ने उनकी बात पर ज़ब्त से काम लेती आराम से बोली, इज्जत बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा बेटा कैसे लाया है। इज्जत बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मेरा बेटा कैसे लाया है, और तुम किस तरह भी हमारे ख़ानदान की शान और शौकत के काबिल नहीं। ये 1-2 दिन की मिली अहमियत ने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम जैसे कितनी आई और कितनी गई, उसकी ज़िंदगी से बहुत जल्द ही इसका दिल भी तुमसे भर जाएगा, और तुम इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के इतने बड़े ख्वाब सजाने की ज़रूरत नहीं है। हाजा बेगम नखुवत से इश्मिल की तरफ देखते बोली थी, जब उसी वक्त आहा ने अंदर कदम रखा था। क्या हो रहा है यहाँ? हाजा बेगम की आखिरी बात सुनते वो सख्त तासुरात से बोली थी, और उसे उनसे ऐसी बात करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आहान की नज़र सब सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ खड़ी इश्मिल पर थी। आहान बेटा, तुम, इसने अचानक वहाँ देखकर हाजा बेगम की तरफ बौखलाई सी गई थी। इश्मिल कुछ बोले बगैर नफरत भरी नजरें आहान की तरफ डालती हुई वहां से निकल गई थी। माँ, आपसे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर आपको सारी बातों का पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इश्मिल को बेइज्जत करें, जिसकी इन सब से कोई गलती नहीं है। मेरी लाइफ में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आप कभी जान नहीं सकती। आहान आजा बेगम को सख्त लहजे में समझाते हुए बोला, आहान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपकी बात का जो भी मतलब था, लेकिन मेरी बात भी अच्छे से सुन लें। इश्मिल मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं किसी सूरत उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने उससे शादी चंद दिनों के लिए नहीं की, वो मेरी मोहब्बत है और हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगी।
آپ کو اس کے بارے میں جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر لیں۔ آہان انہیں اچھے سے باور کراتا وہاں سے نکل گیا۔ تم رو رہی ہو؟ آہان کمرے میں آتے اشمل کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی باتوں کی ویلیو میرے نزدیک اتنی نہیں ہے کہ میں ان پر آنسو بہاؤں۔ اشمل، یہاں نفرت کرتی ہوں میں تم سے اور ہر اس شخص سے جو تم سے منسلک ہے۔ اشمل غصے سے آہان پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اشمل، بہیو یور لینگویج۔ اگر میں تمہاری ہر فضول بات اور حرکت برداشت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ آئے تم بولو۔ آہان اس کی بات سنتے صبر سے بولا تھا۔ تو کس نے کہا ہے مجھے برداشت کرو؟ اور تمہارے نزدیک لڑکیوں کی اہمیت اتنی ہے نا کہ تم ان کو یوز کر کے پھینک دیتے ہو اور پھر کوئی نئی پسند آ جاتی ہے، اور تم مجھے یہاں صرف اور صرف اپنی ضد اور انامے کی نفس بچانے کے لیے لائے ہو۔ تو ٹھیک ہے، میں خود کو تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں، اپنا پورا مطلب پورا کرو اور طلاق دو مجھے۔ اشمل بالکل آہان کے سامنے کھڑی ہوتے بولی تھی۔ اشمل کب سے اس کی باتوں پر ضبط کرتے غصے سے آہان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اشمل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے خود کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مارو، رک کیوں گئے ہو؟ تم جیسے کمزور مرد اور سے توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ اشمل اس وقت غصے میں جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ اگر میں کمزور مرد ہوتا تم اس طرح میرے سامنے کھڑے ہو کے کیوں چلا نہ رہی ہوتی؟ اگر میں چاہوں تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری بولتی بند کرا دوں، تمہیں ایک لفظ کہنے پر بھی قابل نہ رہو گی میرے سامنے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں آہان رضا میر ہوں، جسے خود پر اور اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہے۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے تو تمہارے نزدیک میں ایک پرگندار انسان ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور نہ ہی آج تک میں نے کسی سے اپنی کوئی صفائی پیش کی ہے اور نہ ہی اب تمہارے آگے رکھوں گا۔ آہان غصے سے اشمل کی طرف دیکھتے بولا، اور ہاں ایک اور بات۔ آہان اشمل کے لیے بے انتہا قریب آتے بولا۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے اس کے اتنے قریب آنے پر اشمل پیچھے نہ ہٹی تھی۔ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک کی آنکھوں میں غصہ اور بے پناہ نفرت، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں غصے کے پیچھے بے پناہ چاہت تھی، جس کو آج اس نے خود پہلی دفعہ جانا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر اچھے سے سن لو۔ آج تو طلاق کا نام لیا ہے، لیکن آئندہ اگر میں تمہارے منہ سے بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے نکاح کرتے وقت بھی میرا یہی ارادہ تھا، اور اب بھی میں تم سے کسی صورت چھوٹنے والا نہیں۔ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہو یا نہ ہو، تم ہمیشہ میری زندگی میں رہو گی۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ جو بات وہ آج اسے بہت محبت اور چاہت سے کرنے والا تھا، وہ بے انتہا غصے میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اشمل اس کی ان باتوں کا اپنا مطابق معنی اخذ کرتے غصے سے بے جواب کھا کے رہ گئی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اس لیے اسے غصہ دلا کر وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی انہیں سفر کرتے ہوئے جب اشمل نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ آہان لمب پیچھے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اشمل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ سے گاؤں آتے جاتے ڈرائیور ہی گاڑی چلاتا تھا، لیکن اس بار آہان نے خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ 2 دن سے ان لوگوں کی آپس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اشمل تو پہلے بھی اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن 2 دنوں سے آہان نے بھی اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، جس کی اشمل کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ آج صبح آہان نے اسے شہر جانے کے لیے تیاری کرنے کا کہا، جس پر اشمل نے بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے عمل کیا۔ شہر داخل ہوتے ہی گاڑی اشمل کے گھر کے راستے پر ڈالی، جس پر اشمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے آہان سے اتنی مہربانی کی امید نہیں تھی۔ آہان نے گاڑی سامنے گھر کے روکی۔ اشمل گاڑی رکتے بغیر ہی اس کی طرف دیکھے جلدی سے اتر گئی اور خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر آہان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آہان اچھے سے اشمل کے نزدیک اپنی اہمیت جانتا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کہیں امید تھی کہ شاید وہ ایک بار خود سے مخاطب کرے، لیکن پھر اپنے دل نادان کی خوش خواہش پر خود ہنستے آہان نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آپی، ماما دیکھیں، آپی آئی ہیں۔ ہما اشمل کو اندر داخل ہوتے خوشی سے چلاتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہے میری اشمل، میری بہنا؟ اشمل اسے گلے لگاتے پیار سے بولی۔ ماما بابا آفس گئے ہوئے ہیں۔ اشمل سب سے مل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے بولی تھی۔ نہیں، وہ آفس نہیں گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ ماما، کیا ہوا بابا کو؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسما بیگم کی اس پریشانی سے ان کی طرف اپنی جگہ سے الجھی تھی۔ سلمان صاحب کے روم میں داخل ہوتے ہی اسما بیگم دھیرے سے بولی تھی۔ اشمل کچھ دیر سے ان کے پاس فکر مند بیٹھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ ماما بابا کی طبیعت اتنی خراب تھی اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اشمل اسما بیگم کی طرف دیکھتے
शिकवा करना लहजे में बोली थी। मुझे मुनासिब नहीं लगा इस साथ तुम्हें कॉल करके बुलवाना। पहले तुम मुझे ये बताओ, अहान उसके घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? इस्मा बेगम उसका हाथ थामे फिक्रमंदी से बोली। जब इस्माइल ने वहां से गुजरे तमाम हालात के बारे में बताया, सवाए अहान से हुई अपनी आखिरी लड़ाई के। उसकी बात सुनकर इस्मा बेगम की परेशानी काफी हद तक कम हो चुकी थी। उन्हें अहान पहली नजर में इतना बुरा नहीं लगा था। बेटा जो हो वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। वो जैसा भी है अब तुम्हारा शौहर है, और मेरे मुताबिक उसका ये सब करने का तरीका गलत था, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं। तुम इन पिछली तमाम बातों को भूलकर उसे दिल से कबूल कर लो, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस बार बेगम ने उसे प्यार से समझाते हुए बोली थी। जब उनकी बात पर इस्माइल ने हैरानी से उन्हें देखा था। उसे इस्मा की बेगम की इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मामा, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? आप मुझे उस इंसान को कबूल करने को कह रही हैं जिसने हर जगह मेरा तमाशा बना के रखा। बाबा की इस हालत का जिम्मेदार भी वही शख्स है। मैं शदीद नफरत करती हूँ उससे, मजीद उसके साथ नहीं रह सकती। इस्माइल ने नाराजगी से उनकी तरफ देखते हुए बोली थी। इस्माइल, तुम इस वक्त सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो, लेकिन मैं इतना गलत फैसला तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। अगर उसकी वजह से हमारा रिश्ता बना था तो अब दोबारा पहले से ज़्यादा इज्जत भी उसी की वजह से मिल रही है। वही सब खानदान वाले जिन्होंने इस तरह निकाह का सुनकर हमसे बाइकआउट कर लिया था, और पता चलते ही तुम्हारा निकाह नए नज़ामीर के बेटे अहान नज़ामीर से हुआ है। कितनी दफ़ा हमारे घर का चक्कर लगा चुके हैं। इतने बड़े खानदान के साथ नाम जुड़ने की वजह से अब पहले से भी ज़्यादा इज्जत पेश आ रहे हैं। तुम ऐसे लोगों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म करना चाह रही हो, और तुम्हारी पापा की तबीयत का जिम्मेदार अगर तुम उसे ठहरा रही हो तो सोचो वो ये सब तो फिर बर्दाश्त भी कर गई हैं। तुम्हारा इतना बड़ा फैसला सह पाएंगे? इस्मा बेगम की हकीकत बयान करके इस्माइल ने दुख से उनकी तरफ देखा था। मामा, आप चाहती हैं मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके उस शख्स के साथ गुजारूं जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ? मामा, हमेशा औरत के लिए ये सब मजबूरियाँ और कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होता है? हालात के आगे औरत ही बेबस क्यों हो जाती है? इस्माइल, मेरी जान, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी तुम्हें कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगी जिससे तुम दुखी हो या तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ। लोगों को तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझती हो। अगर अहान बुरा होता तो गलत इरादे से तुम्हारी तरफ बढ़ता, यूँ अपने बड़ों को बेचकर हमारे घर रिश्ता ना भिजवाता। मैं मानती हूँ जिद में आकर उसने जिस तरह निकाह किया वो बहुत गलत किया, लेकिन फिर उसने सब के सामने तुम्हें अपनी आकर इज्जत देकर अपनी गलती का किसी हद तक अजाला भी तो किया है। तुम्हें उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इस्मा बेगम की इस बात पर इस्माइल ने बस खामोशी इख्तियार कर ली। उसने हमेशा उनकी हर बात सुनी और मानी थी, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब भी रही थी, लेकिन इस बार उसका दिल उनकी बात मानने को हरगिज़ तैयार ना था। आप परेशान मत हो, मेरे ख्याल में आपको अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। उसे खामोश देखकर इस्मा बेगम वहाँ से उठ गईं। जब हुमा उसके पास आते बोली थी, क्यों, तुम्हें भी वो शख्स बुरा नहीं लगता? इस्माइल ने उसकी बात घूर कर उसे देखा था। आप ही वो वाकई में वैसे? हुमा, प्लीज़, मुझे इस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करनी। इस्माइल उसकी बात सुने बगैर जल्दी से बोली, क्योंकि इस वक्त उसे वो शख्स जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। आप ही प्लीज़ मेरी बात तो पूरी सुन लें, आपको कुछ बताना है। हुमा ने फिर बोलना चाहा, जब इस्माइल उसकी बात सुने बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। पापा अब इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बस जल्दी से ठीक हो जाएं। इस्माइल सलमान साहब के पास बैठी उनकी तरफ देखते फिक्रमंदी से बोली थी। अब मेरी बेटी आ गई है, मेरे पास, अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। सलमान साहब उसका खुशी से जगमगाता चेहरा देखकर आसूदगी से बोले। इस्माइल को आज 5वां दिन था वहां आई सलमान साहब की तबीयत के ख्याल से उसने कुछ दिन यहाँ रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो कि अहा ने कबूल कर ली थी, और इस रिश्ते को दिल से कबूल कर ली थी। वो अहान इस्माइल को आज 5वां दिन था वहाँ आए हुए। सलमान साहब की तबीयत के ख्याल से उसने उनके सामने यही जाहिर किया था कि वो अहान के साथ खुश है और इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है। अब वो इस शख्स के पास उसके लिए सलमान साहब की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने यही सोचा हुआ था कि अब वो इस शख्स के पास कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन इस्मा बेगम से बात करने के बाद और सलमान साहब को देखकर वो अपना फैसला बदल चुकी थी। वो इतनी खुदगर्ज नहीं बनना चाहती थी कि अपनी खुशियों की खातिर अपने लोगों को मजीद तकलीफ दे, लेकिन अहा नज़ामीर को उसने अभी तक माफ़ नहीं किया था। उसके दिल में मौजूद नफरत अभी भी कायम और दायम थी। पापा, यही आपकी बेटी है ना, जो हम तो जैसे आपके कुछ नहीं लगते। सलमान साहब की बात पर हुमा ने मसनूई नाराज़गी से बोला था।
آپ آپ کو ماما بلا رہی ہیں، احد کمرے میں آتا اشمل سے بولا جب اس کی بات پر سر ہلاتی اٹھ گئی۔ جی ماما آپ نے بلایا ہے؟ اشمل کچن میں ان کے پاس آتے بولی۔ اشمل احان کو کال کرو اور رات کے کھانے کے لیے بلاؤ۔ اسما بیگم کی بات پر اشمل نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما اب ڈنر پلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی بھی عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو۔ اشمل نے ناک باری سے بولا۔ اشمل وہ شوہر ہے تمہارا، اس گھر کا داماد، جتنی جلدی تم اس رشتے کو قبول کرو اتنا اچھا ہے، اور تمہارے بابا بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسما بیگم نے اسے تنبیہ انداز میں کہتے فون اس کی طرف بڑھایا تھا جسے ناچار اشمل کو پکڑنا پڑا تھا۔ اللہ جی پلیز وہ کال ہی اٹینڈ نہ کرے اور یہاں آئے نہ، میں کم از کم 1 مہینے تک تو اس کی شکل بالکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اشمل نے فون کان سے لگاتے دعا کی تھی، پہلی بیل پر کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اشمل نے اپنی دعا قبول ہونے پر خوش ہوئی جب اسما بیگم نے اسے دوبارہ کال کرنے کو کہا۔ دوسری بار کال اٹینڈ کرتے احان کی گمبھیر آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ احان میٹنگ میں بیزی ہونے وجہ سے پہلے کال اٹینڈ نہیں کر پایا، لیکن پھر اشمل کے گھر کا نمبر پہچانتے اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی۔ ماما تمہیں آج رات کے ڈنر پر بلا رہی ہیں، بغیر کسی سلام دعا کے اس کی آواز سنتے اشمل فوراً بولی، جبکہ اس بات پر اسما بیگم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ اشمل کی آواز سنتے اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے زبردستی بلوایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم بیٹے، کیسے ہو؟ اسما بیگم نے اشمل سے موبائل لیتے احان سے بات کرتے بولی تھی۔ بیٹا آپ اس دن بھی اشمل کو چھوڑ کے باہر سے لوٹ گئے اور اس کے بعد آئے بھی نہیں، لیکن آج آپ کو ڈنر ہمارے ساتھ کرنا ہوگا۔ سلام دعا کے بعد اسما بیگم اس سے بولی۔ اشمل وہیں کھڑی ان کے ساتھ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اوکے بیٹا، پھر ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اسے اس بات کر کے فون بند کر دیا۔ وہ اشمل کی طرف مڑی۔ اشمل احان آج شام کو آ رہا ہے، تمہارے بابا بھی ہوں گے، احان سے اچھے سے اور عزت سے پیش آنا، اور شوہر کو تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسما بیگم کی بات سنتی اشمل جل کے رہ گئی تھی۔ ماما آپ لوگوں کو اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی نہیں معاف کروں۔ سر میں آئی کم ان؟ احان اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب مینیجر کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سر اس فائل پر سائن کر دیں، وہ احان کے سامنے فائل رکھتے بولا تھا۔ سر آج شام 7 بجے آپ کی میٹنگ ہے فاروقی صاحب کے ساتھ۔ فائل بند کرتے اس نے احان کو مخاطب کیا تھا۔ کینسل کر دو، مجھے کچھ ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ احان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی، وہ احان سے کوئی سوال کرنے کی جرات نہیں کر پایا تھا، کیونکہ ان کے باس کے پہلے ہی مزاج نہیں ملتے تھے اور کچھ دنوں سے وہ ویسے ہی انہیں اکھڑا سا لگا تھا۔ احان کو سب اپنے آپ پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ پورے 5 دن ہو چکے تھے اشمل کو دیکھے، جیسے جیسے دن گزرے تھے اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے بغیر رہ کر دل سنبھالے، لیکن اشمل اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ یہ سوچنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل مکمل طور پر اس سنگ دل لڑکی کا ہو چکا تھا جو اسے بے حد نفرت کرتی تھی۔ احان نے غصے میں اشمل سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن دل کو شاید اس کی پرواہ تھی۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے اس نے ہمیشہ گھر سے دور رہنے کو ترجیح دی۔ اتنے ساروں کے اپنے ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ خود کو تنہا ہی رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کے دوسروں سے رویے دیکھے جانے والے رویے سے اسے ان سے بددن کر دیا تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہی اس کی دوستی حماد سے ہوئی تھی جس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ حماد کی صحبت میں رہتے وہ غلط کاموں کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ حماد اور اس کے گروپ کے لیے سگریٹ نوشی، شراب پینا، لڑکیوں سے دوستی کرنا عام بات تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی یہ سب کام اپنا چکا تھا، لیکن ہمیشہ غیر لڑکیوں سے اس کا تعلق ایک حد تک رہا اور اس نے خود کو کبھی اس حد سے آگے تجاوز نہیں کرنے دیا تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اس کی پرسنالٹی اور اسٹیٹس سے متاثر ہو کر اس پہ تعلق بنانا چاہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کام سے دور رہا تھا۔ ہاسپٹل میں اشمل کو دیکھتے پہلی بار اس لڑکی میں اتنی اٹریکشن اسے نظر آئی تھی۔ اسے اشمل کا اگنور کرنا بہت برا لگا تھا، جس وجہ سے اسے جان بوجھ کر چڑھانے لگا تھا۔ اشمل کی بدتمیزی اور اپنے لیے کہے سخت الفاظ بھی حیرت انگیز طور پر اسے برے نہیں لگتے تھے۔ اسی طرح اس کے دل نے پہلی بار کسی لڑکی کو پانے کی خواہش کی تھی۔ وہ اشمل کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پوری عزت کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اشمل اور اس کے گھر والوں کی رویے کی ضد میں آ کر اس نے غلط کام اٹھایا جس کے لیے اسے اب کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ اشمل کی اتنی شدید نفرت دیکھ کر اسے نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے محبت حاصل کر پائے گا، لیکن اس کی کال اور جس طرح اسما بیگم نے اس سے بات کی تھی، احان کے اندر ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ احان کو 20 منٹ ہو چکے تھے وہاں بیٹھے، لیکن اشمل ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔
सलमान साहब भी ड्राइंग रूम में बैठे मौजूद। अहान ने अपने पिछले रवैये पर उन दोनों से शर्मिंदगी का इजहार करते माजरत की थी। जब उसे शर्मिंदा देख के दोनों ने उसे खुले दिल से माफ़ किया। सलमान साहब को पहली मुलाकात से काफ़ी बदला और सुलझा हुआ लगा था और अपनी बेटी को इसके साथ देखकर उसका नसीब जानकर उन्हें उसे खुले दिल से कबूल कर लिया था। इश्मल फ़ौरन से चलो बाहर, अहान किस टाइम से आया हुआ है और तुम अभी तक कमरे में घुसी बैठी हो। इस्मा बेगम इश्मल के कमरे में दाखिल होते बोली थी। आप ही की वजह से लेट हो रही हूँ मैं। ये सब पहनने की क्या जरूरत है मामा? इश्मल चूड़ियाँ कलाइयों में डालते उकताए हुए लहजे में बोली थी। मामा एक हाथ में बहुत है ना, इनको रहने दो। इश्मल ने उनकी तरफ देखे बेचारगी से बोला। जब इस्मा बेगम ने उसकी उतरी शक्ल देखकर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाकर उसे बाहर आने का कहकर कमरे से निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। इश्मल ने ड्राइंग रूम में आते ही अहान की तरफ देखकर सलाम किया था। अहान जो सलमान साहब के साथ बैठा बात करता है, इसकी आवाज़ पर सलाम का जवाब देते उसकी तरफ देखा था, लेकिन उस पर उसे अपनी नज़रें हटाना भूल चुका था। जो मैरून कलर के जदीद तरह के शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउजर में हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी का पहने उसका दिल धड़का गई थी। इश्मल उसके इस तरह बेखुद होकर देखने पर खजल सी हुई थी। इस्मा बेगम के साथ सोफे पर जा बैठी थी। अहान भाई, आपको पता है आप भी पिछले 2 घंटों से आपके लिए तैयार हो रही हैं। हुमा इश्मल की तरफ देखते शरारती अंदाज में बोली थी, जिस पर इश्मल ने उसे ठीक ठाक घूरी से नवाजा था जो अहान की नज़रों से पोशीदा न रह सकी थी। फिर ऐसे ही अहद और हुमा उसे अहान के सामने उसके हवाले से छेड़ते तंग करते रहे, जिस पर इश्मल को चिढ़ने के देखकर अहान एंजॉय करता रहा। अहान को इश्मल के घर वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। अहान ने आज इश्मल का एक नया रूप देखा था। मोहब्बत भरा अंदाज जिस तरह वो सलमान साहब और बाकी सब घर वालों से केयर और मोहब्बत से पेश आई थी। अहान के दिल ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि काश वो भी इसकी ज़िंदगी में ऐसी ही इम्पोर्टेंट हो और वो इससे ऐसी बेइंतहा मोहब्बत करे, लेकिन फ़िलहाल अपनी बीवी के मसाज देखकर उसे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अहान चाय पी लें। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। जब इश्मल ने चाय सर्व करती अहान की तरफ बढ़ी थी। अहान ने सलमान साहब से बात करते जानबूझकर इश्मल की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इश्मल को मजबूरन उसे मुखातिब करना पड़ा था। उसके अंदर तखातुब पर अहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसकी नज़रों का मतलब समझते इश्मल ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया था, क्योंकि बाकी सब उन्हीं तरफ मुतवज्जो थे। ओके अंकल आंटी, अब काफ़ी देर हो चुकी है, हमें अब निकलना होगा। चलें इश्मल। अब उन दोनों से बात करने के बाद अहान इश्मल से मुखातिब हुआ था। उसकी बात सुनकर इश्मल ने इनकार करने ही वाली थी, लेकिन इस्मा बेगम के इशारे पर मजबूर इस बात में सर हिला की। उन सब के वहाँ रात रुकने के भरपूर इसरार पे भी अहान सहूलत से इनकार करते इश्मल के साथ वहाँ से निकल आया था। अहान उसे अपने शहर वाले घर में ले आया था, जो उसने लंदन से वापस आने के बाद लाहौर में रहने के लिए बनवाया था। वो हवेली से ज़्यादा यहाँ रहता था, जिसकी शान शौकत हवेली जैसी नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। अहान इश्मल को अपने पीछे बेडरूम में आने का कहकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो इश्मल उसे बेडरूम में दिखाई ना दी। इश्मल को देखने वो नीचे आया, लेकिन लॉन्च खाली था। उसने फिक्रमंदी से मुलाजमा को बुलाकर इश्मल का पूछा। जब मुलाजमा का जवाब सुन के अहान की पेशानी पर सिलवटें उभरी थीं। मुलाजमा को भेजकर वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते उसने की नज़र इश्मल पर पड़ी, जो बिना दुपट्टे के पुरसुकून बैठी ड्रेसिंग टेबल के सामने चूड़ियाँ उतारने में मसरूफ थी। आहट की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। सामने खड़े अहान को देखकर इश्मल ने जल्दी से दुपट्टे की तलाश नजरें दौड़ाई थीं, जो बेड के दूसरी तरफ साइड पर गिरा हुआ पड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बेडरूम में आने के लिए कहा था। अहान उसके हसीन सरापे को गहरी नजरों में देखते हुए बोला था। मुझे आपके साथ इस रूम में नहीं रहना, मैं यहीं रहूंगी। इश्मल ने उसकी नजरों से घबराकर रुख मोड़ कर बोली थी। अच्छा, और इस बात की इजाजत तुम्हें किसने दी है? अहान उसके करीब आते बोला था। मुझे हर बात में किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। इश्मल अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते बोली थी, जब अहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब किया था। मतलब तुम नहीं आओगी मेरे साथ बेडरूम में? अहान उसकी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों को छूते हुए बोला था। नहीं। इश्मल ने उसकी हरकत पर सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, ये क्या कर रहे हैं आप? अहान को मजीद कुछ भी बोले बगैर उसे बाहों में भरते बाहर की तरफ पड़ा था, जब इश्मल चलाते हुए बोली थी, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो इश्मल का शर्म से सुर्ख चेहरा देखते बोला था। इस बार मैं इंतहाई शराफत से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसी कोई फजूल हरकत की तो अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। अहान को अच्छे से बावर कराते हुए बोला। जब इश्मल उसके इतने करीब होने की वजह से अपनी पोजीशन का ख्याल करते
کچھ بول بھی نہ سکی تھی کیونکہ وہ واقعی اس قدر وہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احان کے نیچے اتارنے پر اشمل جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھڑکی تھی۔ اشمل کافی دیر بعد چینج کر کے نکلی تاکہ احان سو چکا ہو، مگر اسے بیڈ پر لیٹے موبائل پر مصروف جاتے دیکھ کر وہ خاموشی سے ٹیرس کی طرف بھڑکی تھی۔ ٹیرس پر آ کر سامنے کا منظر دیکھ کر اشمل کا کافی موڈ خراب بحال ہو چکا تھا۔ اسے سائٹ پر سامنے ہی ٹیرس بنایا گیا تھا، وہاں کی گئی مدھم سی لائٹنگ کا پانی پڑنے کی وجہ سے پانی کی لہریں ہر طرف دلکش سما بنا رہی تھیں۔ اشمل کو یہ جگہ کافی پسند آئی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے میں لوٹی تو احان سوتا دیکھ کر خاموشی سے بستر کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں ہر ایک کو یہ شخص اتنا کیوں اچھا لگتا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آتا یہ ایک نمبر کا انا پرست، خودسر اور بدتمیز انسان ہے جس کی طرف اپنی خواہشات کی پرواہ ہے دوسرے لوگ جائیں باہر میں۔ اشمل کی نظریں احان کے مغرور نقوش پر تھیں جو واقعی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھیں۔ اشمل احان کی طرف دیکھ کر اپنی سوچوں میں گم تھی جب احان کی آواز پر چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ڈیئر وائف، اگر تم نے اچھے طریقے سے مجھے گھول لیا ہے تو لائٹ آف کر کے سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، آج کے لیے میری اتنی برائیاں کافی ہیں۔ اشمل سمجھتی تھی کہ وہ سو چکا ہے لیکن بند آنکھوں سے بھی وہ اس کی نظریں خود پر اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کی بات پر اشمل خفت سے ہوتی لائٹ آف کر کے بیڈ پر ایک طرف ہلکے کونے پر بالکل کونے پر ہو کر لیٹ کر سو گئی تھی۔ ان کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ احان روز اس کے اٹھنے سے پہلے آفس نکل جاتا، رات کو بہت دیر سے لوٹتا۔ اشمل سو چکی ہوتی، اشمل اس روٹین سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ سوچ کر یہی آئی تھی کہ احان ضمیر سے بالکل کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن یہ رویہ تو اس نے اپنا رکھا تھا جس سے اشمل اتنی جلدی تنگ آ چکی تھی۔ گھر کے ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ پورا دن فارغ ہوتی تھی جس سے وہ زیادہ خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ پورے گھر کا اچھا سا جائزہ لے چکی تھی لیکن بیڈ روم کے ساتھ بنا جو روم جو لاک تھا وہاں نہیں گئی تھی۔ 9:30 بجے کا ٹائم تھا جب احان روم میں داخل ہوا۔ اشمل نے آج جلد آنے پر اسے حیرانی سے دیکھا۔ احان کافی تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے پاس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اشمل نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی طرف دیکھ کر پا کر احان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ اشمل نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا جب احان نے اس کے اندر آنس پر اپنی اچانک امڑ آنے والی ہنسی کو روکا تھا اور شاید کے موڈ میں آتے اس بات میں سر ایسے ہلایا جیسے واقعی وہ نشے میں ہو۔ اشمل اپنا شوق درست ہونے کی پر گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھی تھی جب پاس سے گزرتے احان نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اشمل اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، سیدھی احان کی گود میں جا گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ احان نے اس کے گرد بازوں کا حصار باندھتے اسے مکمل طور پر قید کیا تھا جب اشمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے چلائی تھی۔ ہمیشہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش میں کیوں لگی رہتی ہو، اتنی زیادہ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ احان اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے بہکتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو تم ہوش میں نہیں ہو، پلیز دور رہو مجھ سے۔ ہوش میں ہوتے ہوئے کب پاس آنے دیتی ہو؟ احان نے اس کی دائیں گال پر لب رکھے تھے، اس کی لمس پر اشمل نے کسما کر دور ہونا چاہا تھا لیکن احان نے اسے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اشمل اسے مسلسل دور ہونے کے چکروں میں تھی۔ اس کی بات سنتے احان جھک کر اس کی بائیں گال پر لب رکھ چکا تھا۔ ایسا تو مت کہو، تمہاری تو مانی ہے میں نے، ورنہ ان دوریوں کو کب مٹا چکا ہوتا۔ احان کو ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر گراتے اس کو مکمل اپنے قبضے میں کیا تھا۔ اشمل نے اس کے انداز پر خوف زدہ ہوتے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ جب وہ ہوش میں ہوتا تھا وہ لڑ جھگڑ کے کس طرح بھی اسے دور ہو جاتی تھی، لیکن آج اسے نشے میں ہونے کا سمجھ کر اسے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ جو واقعہ آج اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن اور کندھے پر محسوس کرتے اشمل کپکپا کے رہ گئی تھی کیونکہ اس بار اس کا لمس بہت شدت بھرا تھا۔ اشمل کو اپنے حصار میں کپکپاتے دیکھ کر احان نے بغور اپنی حرکت لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار شیرنی کو دیکھا تھا جو اس وقت بھیگی بلگی بنی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احان سے اپنا کہکا روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ احان کی ہنسنے کی آواز سنتے اشمل نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں جو اس پر جھکا آنکھوں سے بھرپور مسکراہٹ لیے مسکرا رہا تھا۔ یار مجھے نہیں پتا تھا میرے شراب میں ہونے کا سن کر تم ایسے آرام سے میری باہوں میں آ جاؤ گی۔ اشمل نے اس کی شرارت سمجھتے شدید غصے میں آتے اسے گھورا تھا اور اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا لیکن احان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ ایسے مت دیکھو ورنہ کہیں نشے میں نہ ہوتے ہوئے بھی میں بہک جاؤں۔ احان اس کی قربت کے زیر اثر خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ تم بہت بڑے ڈرامہ باز انسان ہو۔ اشمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اوپر سے ہٹاتے غصے سے بولی تھی کیونکہ اس شخص نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ دھڑکنیں ابھی تک جگہ پر نہیں آ رہی تھیں۔ میری جان تمہارے ساتھ مجھے روز اپنی ایک نئی خوبی پتہ چلتی ہے جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوتی۔ احان اس کو آزاد کرتے پیچھے ہٹا تھا جس پر اس کا ذرا دل نہیں تھا لیکن جب اس پر اشمل کے لیے اپنے دل میں موجود
محبت واضح ہوئی تھی تو اسے مزید زبردستی کر کے اپنا حق وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بنا کسی زور زبردستی کے وہ اشمل کو اسے محبت سے اپنی طرف بڑھتے دیکھنا چاہتا تھا جتنی محبت سے وہ اسے کرنے لگا تھا۔ اشمل کو اس کی شوق شارتی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کرتی جلدی باہر نکل گئی تھی۔ احان آفس جا چکا تھا۔ اشمل بھی ناشتہ کر کے باہر گارڈن میں آ گئی تھی۔ اسے ٹیرس کے باہر گھر کا یہ حصہ بہت پسند تھا جہاں مختلف قسم کے پھولوں سے گارڈن کو سجایا گیا تھا۔ اشمل کافی دیر وہاں بیٹھی رہی جب اچانک اس کا دھیان بیڈ روم کے ساتھ موجود روم کی طرف گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اشمل نے ملازمہ کو بلا کر اس کا روم کا لاک کھلوا کر کھولنے کا ارادہ کیا تھا۔ بیگم صاحبہ سر نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے اس روم میں جانے سے۔ آپ اس روم کی کیز مجھے دیں، میں خود نمٹ لوں گی۔ اشمل کی بات سن کر اس نے خاموشی سے سر ہلا کے کیز اسے لا دی تھی۔ اشمل نے اس روم کا دروازہ کھولنے کے اندر قدم رکھا جب سامنے ہی موجود شیشے کی الماری میں اسے شراب کی کئی بوتلیں دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تو اس وجہ سے اس روم کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت شوق ہے نا دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا۔ اب میں بتاتی ہوں تمہیں احان نظامیر کتنا برا لگتا ہے۔ اشمل نے ارد گرد نظر دوڑائی جب نظر دروازے کے پاس رکھی باسکٹ پہ پڑی۔ باسکٹ کو اٹھا کر الماری کے پاس رکھتے اشمل نے شراب کی ساری بوتلیں اس میں ڈال دیں اور ملازمہ کو بلا کر اسے باہر پھینکنے کا کہا۔ ملازمہ احان کی غصے کی وجہ سے ایسے کرنے سے انکاری تھی لیکن پھر اشمل کا حکم بھی نہیں ٹال سکتی تھی کیونکہ اس بات کا بھی احان نے ہدایت دی ہوئی تھی۔ ناچار 3 ملازمیں باسکٹ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ گئیں۔ اشمل نے اپنی نگرانی میں وہ تمام بوتلیں ضائع کروائیں اور احان کا غصہ بھرا ریئیکشن سوچ کر مسکراتی کیونکہ جس طرح کل احان نے اسے بیوقوف بنایا تھا اس کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا تھا۔ ہنا دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھی تھی اور کسی ٹائم بجتے موبائل فون کو اٹھایا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس کا دل نہیں تھا کہ اس کو اٹھائے مگر ذیشان بات کر رہا ہوں، میری بات سنے بغیر فون رکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ ہنا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھول گئی؟ اتنی جلدی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ تھا تمہارے اس بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے تمہیں بھول جاؤں گا؟ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کا عبرتناک انجام نہیں دیکھنا چاہتی تو جو میں کہوں گا وہ کرو کیونکہ ہر بار کی طرح قسمت اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس فون کرنے کا مطلب اس فون کا بتانے کی کوشش تو تمہارے بھائی جان سے جائے گا۔ فون بند ہو چکا تھا لیکن ہنا اس طرح اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ نہیں، میری وجہ سے اب بھیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس شخص کی بات بھی نہیں مان سکتی۔ میں کیا کروں؟ میرے رب میری مدد فرما۔ ہنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اشمل ٹیرس پہ کھڑی تھی جب احان اس کی گاڑی پوسٹ میں رکتے دکھائی دی۔ اشمل ٹیرس پہ کھڑی تھی جب اسے احان کی گاڑی پوسٹ میں رکتے دکھائی دی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا روم کا دروازہ کھلا چھوڑا دیا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے احان کے غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ اشمل کو آج اس کی اتنا غصے بھری آواز سے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ ویسے تو احان نے اس کی کسی بات پر غصہ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے اتنے بڑے رویے کا بھی احان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اشمل مسکراتی تھی جب احان نے اسے ڈھونڈتے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹیرس پر اس کو موجود دیکھے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا غصہ بھرا چہرہ دیکھ کر اشمل نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ نیچے کر لیا تھا لیکن اس کی مسکراہٹ احان نوٹ کر چکا تھا۔ اشمل یہ کیا حرکت تھی؟ احان کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کون سی حرکت؟ اشمل نے انجان بندے بولا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں اس لیے مجھے سیدھی طرح سے جواب دو۔ احان اس کے قریب آتے بولا۔ مجھے اپنے گھر میں حرام چیز نہیں رکھنی اس لیے پھینک دی اور مجھے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ڈرنے والی نہیں۔ اشمل نے اس کی طرف دیکھتے ڈرے بغیر بولا تھا۔ احان کو اس کا اپنا گھر کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ غصہ؟ تمہیں لگ رہا ہے میں غصے میں ہوں اس وقت؟ ڈیئر وائف، ابھی تک تمہیں میرا غصہ دیکھا ہی نہیں ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ کبھی دیکھو بھی نہیں۔ احان نے اس کی بات پر مسکراتے بولا۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر اشمل کو اپنی پوری محنت پر پانی پھرتا محسوس ہوا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے یہ، اشمل نے گھورتے انداز میں بولا، لیکن جو تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میری اتنی امپورٹنٹ چیز ویسٹ کر دی ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ احان نے اس کے قریب آتے بولا۔ اشمل نے وہاں سے ہٹنا چاہا جب احان نے ٹیرس کے جنگلے پر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے تھے۔ کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اشمل نے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ شراب پی کر مجھے سکون ملتا ہے، ایک نشہ سا طاری ہوتا ہے جو ہر غم کو لا دیتا ہے، تمام تھکن دور کر دیتا ہے۔ اب جب کہ تم نے اسے ضائع کر دیا ہے تو اس کی کمی تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ احان اس کی نرم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا۔ کیا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اشمل اس کی بات سمجھتے اب بولی تھی جب احان اشمل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کی ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ اشمل اس کی بات کو اب سمجھی تھی جب احان اشمل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں
میں پیالے لیے اس کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ اشمل اس کی پرشدت لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے جو اسے پرے دھکیلنا چاہا تھا، جبکہ اس کی مزاحمت پر اسے دور ہونے کے بجائے احان کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ اشمل نے گہرے گہرے سانس لیتے چہرہ اس کے سینے پر ٹکایا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ احان نے اشمل کے کامتے وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ میری معصوم سی ڈاکٹر، کیوں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ نازک جان ہو، میرے ذرا سے لمس پر یہ حال ہے۔ اگر کسی دن سچ میں تمہاری بنائی گئی ان نازک سی دیواروں کو توڑ کر تمہارے بہت قریب آ گیا تو تمہارا جو آج غلطی کی ہے اس کی یہ سزا، خوبصورت سی سزا تو روز ایسی ہی ملتی رہے گی۔ تھینکس میرا اتنا خوبصورت نقصان کرنے کے لیے، احان اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سنتے اشمل فوراً اس کے حصار سے نکلی اور غصے بھری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ احان محبت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ ٹیرس کا منظر کچھ ہی دیر میں بدلا چکا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اشمل مسکراتے اور احان غصے میں کھڑا تھا، وہاں اب احان مسکرا رہا تھا اور اشمل شدید غصے میں آ چکی۔ اشمل نے احان سے اجازت دے کر دوبارہ ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں بیٹھ کے وہ بری طرح تنگ آ چکی تھی، جس وجہ سے احان نے بھی اس کی بوریت کا خیال آرام سے اسے اجازت دے دی، لیکن احان کے آرڈرز کے مطابق وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ سدرا بھی اس کے پاس واپس ہاسپٹل میں آنے جانے سے بہت خوش ہو گئی تھی اور اسے احان کے حوالے سے خوب چھیڑا بھی تھا، کیونکہ اشمل نے اسے اپنے تعلق کی حقیقت نہیں بتائی تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ احان کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اشمل اس وقت بھی ایک بچے کے پاس کھڑی اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی جب نرس نے اس کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ گارڈ نے بتایا ہے کہ باہر کوئی صاحب کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نرس کی بات پر اشمل کو لگا کہ احان ہی ہوگا، شاید اس لیے مریض کو کچھ ہدایت دیتی باہر آ گئی۔ گارڈ کے اشارے پر وہ آگے بڑھی، لیکن احان کی جگہ کسی انجان شخص کی گاڑی کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹکی تھی۔ گاڑی کے پاس کھڑا ملک حسیب اشمل کو وہیں رکتا دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کے پاس پہنچتے اسے سلام کیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اشمل نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اجنبی کی طرف دیکھا۔ آپ کیسے پہچان سکتی ہیں؟ مجھے آج میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ ملک حسیب بہت ہی مہذب انداز میں ہاسپٹل گارڈن میں بڑی چیئرز کی طرف اشارہ کرتے کہا، ہم وہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر اشمل نے کچھ دیر خاموشی کے بعد اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ اشمل بیٹھتے ہی فوراً بولی۔ ملک حسیب اشمل کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ احان نے ضمیر کافی خوبصورت بیوی ڈھونڈی ہے جسے ایک نظر دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی ہے۔ ملک حسیب اشمل کی طرف دیکھتے ہی دل میں مکاری سے مسکرایا تھا۔ احان آج میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ ہما اور احد کا اسے 2 بار فون آ چکا تھا کہ اشمل کو لے کر گھر آئیں، اس لیے آج وہاں جانے کا سوچتے ہوئے وہ آفس سے جلدی نکل آیا۔ ہاسپٹل پر پہنچ کر اس نے گارڈ کو اشمل بلانے کا کہا، جس پر گارڈ نے اسے سامنے کی طرف اشارہ کر کے اشمل کا بتایا تھا۔ احان گارڈ کے بتانے کے مطابق اس طرف بڑھا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ غصے سے مٹھیوں کو پیستے وہ آگے بڑھا تھا۔ اب آپ کو جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اشمل کو اس طرح خود کو گھورنا بہت برا لگا تھا، اس لیے وہ اس بار ذرا تیز لہجے میں بولی، ڈاکٹر اشمل، میرا نام ملک حسیب ہے۔ ڈاکٹر اشمل، میرا نام ملک حسیب ہے۔ احان ضمیر کا بہت ہی گہرا دشمن ہوں، اور جیسے کہ دشمنوں کے حوالے سے ہر طرح سے باخبر رہنا چاہیے، میں بھی احان ضمیر کے بارے میں ہر بات جانتا ہوں۔ یہ بھی کہ آپ کے ساتھ اس نے کسی طرح زبردستی شادی کی، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور اسے الگ ہونا چاہتی ہیں، لیکن اس کی طاقت کے آگے بے بس ہو کر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ احان ضمیر آپ کو طلاق دلوا سکتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ احان جو ان دونوں کی طرف بڑھا تھا، لیکن ملک حسیب کی بات کان میں پڑتے وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ مقصد صرف اشمل کا جواب سننا تھا۔ اشمل کو خاموشی سے اپنی بات سنتے دیکھ کر حسیب نے کوٹ کے جیب سے طلاق کے پیپرز نکال کر اشمل کی طرف بڑھائے تھے، جنہیں اشمل نے اس کی طرف دیکھتے خاموشی سے پکڑا تھا۔